बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवल रीडर सब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत शुक्रिया नावल पसंद करने का। आज जो मैं नावल पढ़ रही हूँ वो है जी सायरा आरिफ का। मैंने नावल चूज़ किया है तेरी रफ़ाकतों के साए। बेसिकली ये जो नावल है ना, नॉवलिट है। लड़की जो है हीरोइन वो गांव बेस्ड है, विलेज बेस्ड जिसे आप कह लें। तो शहर जाती है, बल्कि शहर में उसे बुलाया जाता है, उसके मामू उसे बुलाते हैं कि आकर वो उनके पास रहे। बेसिकली उनका इरादा कुछ और होता है। हीरो जो है वो फ़ोटोग्राफ़र होता है, उससे उसकी मुलाकात जहाज़ में होती है। उसने ज़िंदगी में पहली बार जहाज़ में सफ़र किया होता है, तो वो उसके सीट उसके साथ होती है। तो बस सारे रास्ते उनकी नोक झोंक और मज़े की वो थोड़ी सी चिट चैट है। आगे जब मामू के घर जाती है तो वहाँ पे उसके साथ क्या होता है, वो क्या होती है और क्या बन जाती है, इससे रिलेटेड इसकी ये स्टोरी है। बहुत खूबसूरत, हार्ट टचिंग सी प्यारी सी स्टोरी है। हैप्पी एंडिंग है, हीरो हीरोइन मिल जाते हैं। बहुत प्यारी स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तेरी रफ़ाकतों के साए। उस एक ख़बर ने गांव भर में हलचल सी मचा दी थी। जिसने सुना हैरत से ठिठक सा गया। और ये ख़बर दूसरे लोगों के लिए तो शायद बेहद आम बल्कि मामूली ही हो, मगर अलीपुर के इस छोटे से देहात और यहाँ के सादा लो मकीनों के लिए हकीकतन अचंभे की बात थी। अफशां अपने मामू से मिलने कराची हवाई जहाज़ में अकेली जा रही है। इस खबर के सुनने वालों को ना तो अफशां के मामू से मिलने पर कोई एतराज़ था, ना हवाई जहाज़ से जाने पर। एतराज़ था तो अकेली जाने पर। ख़वातीन के लिए तो गोया 21वीं सदी की अहम तरीन खबर ही ये थी। हाय अफशी, तो अकेली जहाज़ में कैसे जाएगी? लहजा इतना खौफनाक था कि बेचारी अफशां भी दिल में लरसी गई। मामू ने बुलाया है, जाना तो पड़ेगा, चली ही जाऊंगी, बहुत बहादुरी से कहा गया था। गरचा अकेली इतनी दूर, वो भी हवाई जहाज़ से जाने के ख्याल से खौफज़दा। वो भी अंदर ही अंदर थी, मगर बज़ाहिर हौसलामंद लग रही थी। वाह री अफशां, हमने तो जहाज़ कभी करीब से नहीं देखा और तो जहाज़ में बैठेगी। उस लम्हे मोहतरमा अफशां की गर्दन कुछ तन सी गई थी। ध्यान से जाना, तू है भी ऐसी झल्ली। पिछली इतवार को टांगे पर पीनों के गांव जाना था हमने। उसने 2 कोस उधर ही टांगा रुकवा लिया कि यही पिंड है। चल चल के हशर हो गया था। अब किसी गलत स्टेशन पर ना उतर जाना। वहाँ पिंड तो है नहीं कि चाचे दीनू से अपने मामू का पता पूछ लेगी। वो तो शहर है शहर, वहाँ तो कोई किसी को सीधी राह भी नहीं बताता। ये सबसे अक्लमंद शादां थीं। उसका सारा गरूर हवा हो गया। वाकई वो तो ऐसी थी, तभी तो दादी ने उसे कभी ताया अफजल के पिंड भी अकेले नहीं जाने दिया था। अब कैसे इतनी दूर भेज देती? उन्होंने तो सुनते ही इनकार कर दिया था। लो भला, दिमाग ख़राब है क्या? मोहम्मद अजमल का इतनी दूर अकेले जहाज़ में कुड़ी को कैसे भेज दूँ? मत मारी गई उसकी। उसे मालूम नहीं कि हम कुड़ियों को अकेले घर से बाहर नहीं जाने देते। इतनी दूर कैसे जाने देंगे? ओहो माँ जी, दुनिया चाँद पर पहुँच गई है और आप? छोटे चाचा ने इलम झाड़ा। तौबा तौबा, दुनिया वालों को अल्लाह का खौफ नहीं होगा ना? पर मैं तो अपनी मासूम बच्ची को इतनी दूर ना जाने दूंगी। उसने क्या सोचकर जहाज़ का टिकट भिजवाया? माँ जी आप बहुत भोली हैं। लड़कियाँ तो अकेली दूसरे मुल्कों में घूम फिर आती हैं। ये तो कराची है, कोई 7 समंदर पार तो नहीं है ना? छोटे चाचा 10 जमात पार से फ़ौज में नौकरी करते थे, इसलिए तो उन्हें इस खबर ने इतना हैरान परेशान नहीं किया था जितना दूसरे अफराद खाना को किया था। और ये भी शुक्र था कि फ़ौजी चाचा आया हुआ था, वरना तो दादी को कोई समझा सके, नामुमकिन। तेरी गल तो ठीक है पुत्र, पर ये भी तो देख कि हम कौन हैं, हमारा ख़ानदान कौन सा है। हम किस तरह बच्ची को अकेले भेज दें? अब्बा जी को अपने ऊंचे शिमले और मलिक होने का मान फ़ख्र में मुब्तला कर रहा था। अब्बा जी, जहाज़ में अकेले जाना कोई मुश्किल नहीं है। ये कोई बस या तांगा तो है नहीं कि जगह जगह रुकेगा, सवारियाँ उतरेंगी चढ़ेंगी। ये तो जहाज़ है। यहाँ से हम अफशा को बिछाएंगे तो कराची से उसके मामू से उतार लेंगे। सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है। इतनी देर में तो हम अफजल भाई के पिंड भी नहीं पहुँचते होंगे कि ये कराची पहुँच जाएगी। आप फिक्र न करो, कोई ख़तरा, कोई मसले वाली बात नहीं है। उन्होंने भरपूर तसल्ली दी। पुत्र ये कम औखा है। वो अभी तक कश्मकश में थे। अब्बा जी, आपा के मरने के बाद अगर उन्होंने अपनी भांजी को पहली दफ़ा याद कर ही लिया है तो मत रोकें, जाने दें। उन्होंने बड़ी भाभी को याद किया जिन्हें वो आपा कहते थे। इतने में चाची चाचा भी आ गई। अब्बा जी के भांजे थे, इसी गांव में रहते थे।
उन्होंने हज कर रखा था, इसलिए हाजी चाचा कहलाते थे। हाँ भाई, वो अफशा का मामला कहाँ तक पहुँचा, कराची जा रही है या नहीं? उन्होंने हुक्का गड़गड़ाते हुए यूं तशवीश जाहिर की थी जैसे हुकूमत को बिल क्लिंटन के दौरे के बारे में फ़िक्र लाहक थी। जा रही है भाई जी, उसके मामू ने बुलाया है। गैर ने तो नहीं, फौजी चाचा ने जवाब दिया। उन्होंने हुक्के का गहरा कश लिया, कुछ सोचकर पगड़ी दुरुस्त। वो तो ठीक है, पर अकेली? ओ भाई जी, आप तो जहाज़ का सफ़र किया हुआ है ना, आपको पता होगा, कोई फ़िक्र वाली बात है। आप ज़रा अब्बा जी की तसल्ली कराएं, ये खामखा बैलगाड़ी के ज़माने वाली बातें सोचते हैं। समझदार पढ़ी लिखी लड़की है, फजूल में ही। अब उन्हें भी गुस्सा आ गया था। कमाल है, अफशा का जाना भी जैसे आलमी मसला बन गया था। लगता था पंचायत से फ़ैसला लिया जाएगा। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, पाक मदीना की ज़मीन देख आया हूँ। जहाज़ पर ही गया था, कोई मसला नहीं मामू जी। मैं जो हूँ, मैं अफशा जी को पूरा गाइड करूँगा, तुसी फिक्र ना करो। अल्लाह का नाम लेकर इजाज़त दें। हाजी चाचा को सिर्फ सरबराही देने की ज़रूरत थी, बस। वो खुश काम पार। फौजी चाचा की ज़रा सी तारीफ़ और अहमियत से ही सब भूल भाल गए थे कि वो तो खुद अफशा के जाने की मुखालफत करने आए थे। अब्बा जी को भी उनसे खासा प्यार था। उनका वोट भी अफशा के हक़ में देखकर उन्होंने हुंकारा भरा। चलो खैर, जो अल्लाह को मंजूर, पर तू पुत्र उसे रोज़ आकर समझा ज़रूर दिया करना कि जहाज़ में कैसे जाना है, क्या करना है। अभी उसके जाने में 30 दिन हैं। अब्बा जी का फ़ैसला गोया सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था। चाचा ने सुख का सांस लिया, पर मसला तो निपटा। उधर अफशा ने भी इत्मीनान का सांस लिया। जाने या ना जाने के बीच वो तो लटक ही गई थी। इजाज़तनामा मिलने के बाद अब दोहरी जिम्मेदारी आ पड़ी थी, और जिस दिन उसकी रवानगी थी, एक रात पहले ही ताया अफजल, फूफी फातिमा का पूरा कुंबा उसे खुदा हाफिज़ कहने आ गया था। सारी रात वो तमाम कज़न्स उसे घेरे बातें करती रही थी। कराची जाना गोया दुबई जाना हो गया था। ख़त लिखना अफशा, वहाँ जाकर भूल ना जाना हमें। ताया अफजल की सकीना खासी रंजीदा थी। सहेली जो थी वो हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं लिखूँगी, उसने दिलजमी से जवाब दिया। और सारी तफसीर लिखना जहाज़ की भी। रशीदा बाजी की सुई जहाज़ के ज़िक्र पर अटक गई थी। और अरे कुड़ियो, तुम लोग अभी तक जाग रही हो? 11 बज गए हैं, चलो सो जाओ। उसे भी आराम करने दो, कल उसने जहाज़ में सफ़र करना है, कुछ ख्याल करो। और रशीद, तूने मेहंदी लगा ली है या नहीं? उन्होंने उससे पूछा। मेहंदी? क्यों दादी, ये सवेरे ससुराल जा रही है क्या? सकीना की बात पर ज़बरदस्त कहका पड़ा था। वो शर्मिंदा हो गई। नहीं दादी, मैंने मेहंदी नहीं लगानी, अच्छा नहीं लगता। उसने गोरे शफाफ हाथ देखे। क्या अच्छा नहीं लगता? जहाज़ में क्या मेहंदी लगा कर जाना मना है? वो बैठने नहीं देते? नहीं, वो तो कुछ नहीं कहते, मगर वहाँ कराची में सब क्या कहेंगे कि यहाँ कोई शादी थी जो मेहंदी और चूड़ियाँ डाल के आ गई। लो भला, दादा के पिंड से जा रही हो, खैर से बंद सवर कर जाओ। और हाँ, मेहंदी नहीं लगानी तो ना सही, मगर चूड़ियाँ ज़रूर पहन लेना। बल्कि रशीदा, तो तू ज़रा उसे हरी लाल चूड़ियाँ दोनों बाजुओं में पहना दे, कहीं सुबह रोले में भूल ही ना जाए। दादी ने ना सिर्फ आर्डर दिया बल्कि अमल दरामद करवाने को खुद भी वहाँ बैठ गई थी। और अफशा जो बहाने से जान छुड़ाने का सोच रही थी, तो हन करहन बैठना पड़ा, वरना उसके इनकार को नखरा और गुस्ताखी समझा जाता। और अगली सुबह उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने दादा जान, फौजी चाचा, ताया अफजल और हाजी चाचा जा रहे थे। और इतने सारे बुजुर्ग हज़रात की मौजूदगी ने उसे खासा नर्वस कर दिया था। मज़ीद दादी ने और ताई फूफी ने गले लगकर जो धुआंधार रोना शुरू किया, तो कसर ही पूरी हो गई। खुद वो भी तो पहली दफ़ा उनसे जुदा हो रही थी। बचपन से लेकर अब तक एक रात के लिए उसे दादी ने खुद से अलग नहीं किया था। अब इतने दिनों की जुदाई और हज़ारों मील का फासला। ओ मेरे रब्बा, ये क्या तमाशा लगा रखा है? क्यों ऐसे रो रहे हो तुम लोग? बच्ची को भी परेशान कर दिया है। खुदा न खास्ता सारी उम्र के लिए तो नहीं जा रही वो। बंद करो ये रोना धोना, हद हो गई भाई। चल अफशा, जल्दी कर, बहुत देर कर दी है। तूने फ़्लाइट ही ना निकल जाए, अभी यहाँ से 3 घंटों का सफ़र लाहौर का भी है। फौजी चाचा ने जो उसे सबसे लिपट लिपट कर रोते देखा तो बुरी तरह डांट दिया सबको, और फिर उन्होंने उसका हाथ पकड़कर सीधा वैगन में ला बिठाया था। बाकी अपनी सहेलियों से मिलने की हसरत दिल ही में दबाए खामोशी से सीट पर बैठ गई थी। पानी की चादर के आगे उसे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। प्यारों के धुंधले से चेहरे और उनके फ़िज़ा में लहराते हाथ बहुत दूर तक नज़र आ रहे थे। एयरपोर्ट की बिल्डिंग में दाखिल होने तक हाजी चाचा की नसीहतें मतवातर जारी थी। आते हुए उन्होंने अपने असबाब का खुलासा गोया फिर से दोहराकर उसे जहन नशीन करवाया था, और उसे लगा जैसे वो इस बिल्डिंग में इम्तिहान देने जा रही है। तमाम बातें उसे असबर थीं। वो वैसे भी बहुत ज़हीन थी, अच्छी याददाश्त थी उसकी, सो इस सिलसिले में बुज़ुर्गों को कोई ख़ास फिक्र नहीं थी। लो भई अफशा, अब तुमने यहाँ से अकेले ही अंदर जाना है। वो जो सामने सिपाही खड़ा है ना, उसे अपना टिकट कहाँ है तुम्हारा? कहते कहते उन्होंने पूछा। ये है चाचा मेरे पास।
भला वो टिकट कैसे भूल सकती थी? हर बंदे ने तो उसे रवानगी से कब्ल याद दिलाया था। हाँ, तो उसे अपना टिकट दिखाना, फिर वो तुम्हें अंदर जाने देगा, और जो आगे बंदे जा रहे हैं ना उनके साथ तुम भी लाइन में लग जाना। वहाँ तुम्हारा सामान चेक होगा, उसके बाद तुम अंदर ही एक होटल सा बना हुआ है वहाँ बैठ जाना। वहाँ जब ऐलान होगा, एक लड़की की आवाज़ आएगी कि जहाज़ रवानगी के लिए तैयार है, तो तुम फ़ौरन अपना ये पर्स लेकर सब लोगों के साथ जहाज़ में बैठ जाना। ये पर्स अपने पास ही रखना, ठीक है ना? उन्होंने उसे मुकम्मल ब्रीफ किया था, मगर फिर भी गड़बड़ हो गई थी। जी जी, मैंने सब समझ लिया है। तो फिर जाओ। अल्लाह वारिस। दादा जान ने उसके सर पर हाथ फेंक कर उसे दुआ दी। सभी ने उसे प्यार किया था। उसने बमुश्किल अपने आंसू रोके। ध्यान से और होशियारी से बैठी ही न रह जाना, हाजी चाचा ने जाते जाते भी ताकीद की, और वो कपकपाते हाथों, लरसते कदमों और धक धक करते दिल के साथ अंदर की तरफ बढ़ी थी। बाकी मराहल तो जैसे तैसे तय हो गए थे कि अंधा भी जान सकता था वो पहली बार सफ़र कर रही है, या शायद चेहरे पर मजलूमियत ही ऐसी थी कि हर किसी ने हमदर्दी से उसे देखा था। पहले हिमाकत उस वक्त हुई जब वेटिंग रूम में बैठने के कुछ देर बाद ही अचानक ना जाने कहाँ से खातून अनाउंसर की आवाज़ आनी शुरू हो गई थी। उसके साथ ही बहुत से लोग भी अपना सामान संभाल कर उठे थे। उसने भी उनकी तकलीद की, और जब वो उन सब के साथ ग्राउंड में दाखिल हुई तो वहाँ सिपाही से पूछने पर पता चला कि ये जहाज़ से इस्लामाबाद जा रहा है। उसका दिल धक से रह गया। बीबी, कराची उस तरफ से जाएं। उसने एक दूसरे दरवाजे की तरफ इशारा किया था, और वो फ़ौरन ही उधर भागी थी। ग्राउंड में जहाज़ खड़ा था और सामान रखा जा रहा था। ओ शुक्र है मैं वक्त पर आ गई, वरना वो सर पर जहाज़ की तरफ जा रही थी जब यकदम सिक्योरिटी ऑफिसर ने रोक लिया। बीबी, आप यहाँ कैसे आई हैं? कहाँ जाना है आपको? जी, मुझे कराची जाना है, ये मेरा टिकट है। उसने मुट्ठी में सख्ती से दबाया टिकट उसे दिखाया। ठीक है, आपने कराची जाना है, मगर अभी आपकी फ़्लाइट में आधा घंटा बाकी है, आप वेटिंग रूम में जाएं। उसने उसके कंधे पर से जहाज़ को देखा। ये जहाज़ कराची जाएगा ना? जी हाँ, मगर अभी लोडिंग हो रही है, फ्यूल पड़ेगा। आप प्लीज़ वेटिंग रूम में जाएं, यहाँ इस तरह नहीं आ सकते। जब अनाउंस होगा तब आप आ सकती हैं। जी बिल्कुल, मैं मैट्रिक पास हूँ, उसने खफगी से जवाब दिया। जाहिर समझ रहा है मुझे, उसने सोचा, और उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी। अच्छा, वाकई बहुत तालीम है, फिर तो आपकी यकीनन पढ़ लेंगी। तो बीबी, जब ये नंबर बोला जाए तब आप यहाँ आएँ। अब उसे अपनी हिमाकत का एहसास हुआ था। शर्मिंदगी से वो वापस आकर खामोशी से उसी सीट पर बैठ गई जहाँ से उठ कर गई थी, और फिर उसने तमाम ऐलान बहुत गौर से सुने थे। और जब कराची जाने वाली फ़्लाइट PK 707 का ऐलान हुआ तो वो दीगर मुसाफिरों के हमरा ग्राउंड में आ गई। अब के उसने सीट का नंबर पढ़ने में कोई गलती नहीं की। 7 वाली नशिस्त खाली थी। उसने आराम से बैठकर गौर से जहाज़ का अंदरूनी जायज़ा लेना शुरू कर दिया था, और उस जायज़े में इतनी महफ थी कि 7 वाली नशिस्त कब फिल हुई उसे महसूस ही नहीं हुआ। उसने अपना काला बड़ा सा बैग बेध्यानी में ही जब 7 वाली नशिस्त पर रखा था तो पूरी तवज्जो उस खूबसूरत एयर होस्टेस की तरफ थी जो बेहद प्यारे अंदाज में मुस्कुराती थी, और उसने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसे सलाम भी किया था। उस वक्त तो जल्दी की वजह से मज़ीद तारुफ हासिल नहीं कर सकी थी। अब उससे बातें करने को दिल चाह रहा था। एक्सक्यूज़ मी मोहतरमा, अगर आप एयर होस्टेस के जायज़े से फ़ारिग हो गई हों तो अपना बैग प्लीज़ उठा लें। उसके कान के करीब भारी मर्दाना आवाज़ गूंजी थी। उसने सटपटा कर अपने दाएं तरफ देखा। आप कहाँ से आ गए? इतना लंबा चौड़ा बंदा, उसे पता ही नहीं चला था कि वो बैठा है। फ़िलहाल ज़मीन से जैसा सवाल था वैसा ही जवाब मिला। ये मेरा बैग। उसके हाथों में अभी तक उसका स्याह बैग मौजूद था। जी आपका ही है, अगर आपको ज़हमत ना हो तो ले लें। और उसने फ़ौरन ही बैग अपने बाजुओं में दबोच लिया। सीट बेल्ट बांधने का जो ही अनाउंस किया गया उसने फ़ौरन ही दाएं बाएं सीट के साथ लटकी हुई बेल्ट उठाकर अपना गेट बांध ली। हाजी चाचा ने उसे बेल्ट बांधने के बारे में अच्छा खासा बरीफ किया था। उसने फ़ख्र से सर उठाया। अब ऐसी भी जाहिल नहीं थी वो, जबकि हमसाए में न जाने क्या ढूंढा जा रहा था। एक्सक्यूज़ मी मिस, ये आपने दाएं तरफ वाली बेल्ट मेरी बांध ली है। हाय उस इंकिशाफ पर उसने हैरत से अपनी बेल्ट देखी। जल्दबाजी का अंजाम बेड़ा गर्क। अब क्या करूं? घबराहट शर्मिंदगी में बेल्ट खुल कर नहीं दे रही थी। जहाज़ टेक करने वाला ही था। उसने मज़े से हाथ बढ़ाकर एक उंगली से बेल्ट खोल दी थी। मेरी किधर गई? अब और फिक्र। चाचा ने कहा था बेल्ट ना बांधी तो सीट से उलटकर नीचे गिरने का ख़तरा होगा। मज़ीद शर्मिंदगी।
आप उठे जल्दी से, उसने हैरत से उसे देखा। जल्दी करें, आपकी बेल्ट नीचे है आपके। और उसने एक लम्हे में अपने नीचे दबी बेल्ट निकाल कर बांधी थी। जहाज़ रनवे पर चक्कर लगा रहा था। उसने आंखें बंद करके आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। खतरा टल गया है, आंखें खोल लें। और उसने फट आंखें खोलकर नीचे देखा। जहाज़ साकत अंदाज में आगे बढ़ रहा था। उससे खिड़की से नीचे झांका। ये घर, इतने बड़े बड़े प्लाजे, ये सब कितने मुन्ने मुन्ने से लग रहे हैं। अल्लाह, ये जहाज़ का सफ़र है। उसने अंदर बाहर का जायज़ा लेकर सोचा। प्लीज़, एयर होस्टेस अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट समेत हाजिर थे। 1 कप ऑफ टी हमसाये ने फरमाइश की थी। फिर उसे देखा। आप कुछ लेंगी? नहीं शुक्रिया, मैं खाना साथ लाई हूँ। खाना क्यों? खासी हैरत से पूछा गया था। दादी ने मुझे आलू वाले पराठे और मीठे पकौड़े बना कर दिए थे। वो कह रही थीं कि सफ़र में भूख लगे तो खा लेना। उसके लोगों पर वाज़ेह मुस्कुराहट उभरी थी। अच्छा अच्छा, आपकी दादी बहुत अच्छी हैं, बड़ा ख्याल है उनको आपका। तो और क्या, वो तो मुझे देसी घी भी दे रही थी, मगर चाचा ने बताया कि जहाज़ में घी नहीं जाने देते। खासा अफसोस था घी ना लाने का। आप अपने ननिहाल जा रही हैं? जी हाँ, मामू के पास जा रही हूँ। आपको कैसे पता चला? उसने हैरत से साथ बैठे खूबसूरत बावकार मर्द को देखा और राहील हयात ने उसकी हैरत पर हल्का सा कहकहा लगाया था। बस मुझे गैबी बातें मालूम हो जाती हैं। उस मासूम सी खूबसूरत हिरनी को तंग करने में मज़ा आ रहा था। इतना सादा और पुरकशिश हुस्न बहुत कम नज़रों से गुजरा था। हालांकि वो फोटोग्राफी में कमाल रखता था कि ये उसका फ़न भी था और शौक़ भी। कैमरे की आंख से एक बढ़कर एक हसीन चेहरे का मुशाहिदा कर चुका था, मगर ऐसा निखरा हुस्न जैसे सुबह काज़ब का उजाला, या जैसे सुरमई शाम का हसीन मंजर, जैसे 14वीं रात की फसूखेज़ चांदनी या जनवरी की नम गम धूप। क्या कोई ऐसा हसीन अलकाब था जो उसे दिया जा सकता? उसे ये सारे ही उसके आगे हीच लगे। सुने, अगर ये जहाज़ का इंजन बंद हो गया तो क्या होगा? अब उस बंदे से बातचीत शुरू हो ही गई थी, तो क्यों ना वो सारे सवाल पूछ लिए जाएं जो उस हवाले से सुने थे। आखिर को रशीदा बाजी को बज़रिया ख़त सब बताना भी तो था, और ये शख्स लगता था बहुत दफ़ा हवाई सफ़र कर चुका है। राहिल उसकी बात पे हंस दिया था। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जहाज़ का इंजन बंद हो गया तो क्या होगा? क्या होगा? वो अपनी कनपटी को उंगली से दबाते हुए सोच रहा था। लो जी, इतना चालाक बंदा सब जानता है, ये नहीं सोचा भला हर कोई हम जैसा गहराई में जाकर थोड़ी सोचता है। उसे अपने आप पर फ़ख्र हुआ। जहाज़ का इंजन बंद हो गया तो जहाज़ चलेगा नहीं। वो बच्चों की तरह खुश होकर बोला। ये तो मुझे भी पता है, उसने तमसख्र से कहा। इतनी सी बात इतनी देर में सोची। जहाज़ ना चला तो क्या होगा? ये गिर जाएगा ज़मीन पर। हाँ, नहीं नहीं, जहाज़ रुक जाएगा तो हम उतरकर दूसरे जहाज़ में बैठ जाएंगे। उसने आराम से जवाब दिया। दूसरा जहाज़? कौन सा? कहाँ? उसने हैरत से चारों तरफ देखा। भाई, वो पीछे आ रहा है। इमरजेंसी बंदोबस्त होता है ना। यूँ तो ये इतने ढेर सारे मुसाफिर सब के सब मर जाएं, उनकी हिफाजत का इंतज़ाम भी तो होता है। वो इस कदर संजीदा था कि बावजूद बेयकीन होने की अफशा मज़ीद कुछ पूछ ही नहीं सकी। ये बात तो महज मजाक ही लगती थी, और अभी वो सोच ही रही थी कि माइक पर आवाज़ गूंजी। ख़वातीनो हज़रात, फ़्लाइट PK 707 कराची एयरपोर्ट पर टेक ऑफ करने वाली है। अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें। हैं, कराची आ गया? उसने हैरत से नीचे झांका। इतनी सी देर का सफ़र, और अभी तो उसने आलू वाले पराठे भी नहीं खाए थे। सुने, वो मेरा सामान वहाँ लाहौर जहाज़ वालों ने ले लिया था, अब कहाँ से मिलेगा? जहाज़ से उतरते हुए उसने पूछा था। आप आए मेरे साथ, सामान मिल जाएगा। वो दोनों ग्राउंड से बाहर निकले तो ऑटोमेटिक चेकिंग से सामान बाहर निकल रहा था। राहील ने अपना बैग उठा लिया और कुछ ही देर बाद उसका बैग भी मिल गया। जी, मेरे मामू आए हुए होंगे। ओके, फिर मुझे इजाज़त, क्योंकि मुझे लेने किसी ने नहीं आना, खुद जाना है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। उसने फॉर्मेलिटी पूरी की। किस बात का? वो हैरत से उसे देख रहा था। वो जहाज़ में मुझे गाइड करने का, मैं पहली दफ़ा सफ़र कर रही थी ना। अच्छा, वाकई लगता तो नहीं था। उसने उस इत्तला पर मसनूई हैरत का इजहार किया। आप शर्मिंदा कर रहे हैं। अब इतनी तो पहचान उसे भी थी। अरे नहीं भाई, मेरी तौबा, जो आपको शर्मिंदा करूं। वो अब बाहर आ गए थे। ओके मिस, मुझे आपका नाम नहीं मालूम। पता नहीं आप बताना पसंद करेंगी या नहीं। बहरहाल, मेरा नाम राहील हयात शाह है। मुझे आपसे दोबारा मिलकर खुशी होगी, अगर ये हसीन इत्तेफाक हुआ तो। उसने बड़े ठहरे हुए गंभीर लहजे में उसे बगौर देखते हुए कहा था, और उसके लबो लहजे और अंदाज पर उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा था। वो मामू नज़र नहीं आ रहे। ना जाने वो वाकई इतनी मासूम थी या उसे टाल रही थी। राहील शाह ने लम्हों में ख़ुद को संभाला। मिल जाएंगे, डोंट वरी।
آپ اپنے ماموں کو پہچان تو سکتی ہیں نا؟ جی بالکل، وہ ماموں کھڑے ہیں۔ وہ خوشی سے بیگ کو کھینچتی ہوئی ایک طرف کو اشارہ کر کے بھاگنے لگی تھی اور راحیل شاہ نے آنکھیں سکیڑ کر ہونٹ وصل کے انداز میں سمیٹے۔ ماموں بھانجی کے اس فلم میں سنسے سے دلچسپی نہیں تھی، سو اس نے اپنا بیگ کندھے پر لٹکایا اور بھیڑ سے باہر نکل آیا۔ اجمل ماموں کا چھوٹا سا بنگلہ بہت خوبصورت تھا۔ وہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کام کرتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بیٹے تو بڑے تھے، بیٹی البتہ افشاں ہی کی ہم عمر تھی۔ ارسلان بڑا بیٹا باپ کے ساتھ ہی انہی کے دفتر میں کام کرتا تھا، جبکہ چھوٹا مغان MA کر رہا تھا۔ ممانی بھی بہت اچھی عورت تھی۔ وہ 2 دن میں ہی ان کے ساتھ فرینک ہو گئی تھی اور اروما 2nd ایئر میں تھی۔ صبح کے وقت تو سوائے ممانی کے سبھی گھر سے چلے جاتے تھے، البتہ شام کو سب کے آنے سے خاصی رونق لگ جاتی تھی۔ شام کو تو ماموں اور ارسلان کے ملنے والے، جن میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس کے استفسار پر اروما نے بتایا تھا کہ یہ سب ماڈلنگ اور ڈراموں میں کام کرنے کی شوقین لڑکیاں ہیں، اسی لیے ابو کے پاس آتی ہیں کہ انہیں چانس دیا جائے۔ اوہ، اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ مگر یہ تو بہت برا کام ہے، بہت بے حیائی والا۔ اسے تو اب تک یہی بتایا گیا تھا۔ کیا برا کام؟ کیوں اس میں کیا برائی ہے؟ بے حیائی ہے بھائی؟ اروما اس کی بات سن کر چیخ اٹھی تھی۔ وہ میری تائی کہتی تھی کہ ٹیلی ویژن میں کام کرنے والی لڑکیاں اچھی نہیں ہوتیں۔ اس کی معلومات کا ذریعہ سن کر اروما نے سر پیٹ لیا تھا۔ اوہ، تمہاری تائی! گاڈ! اس گاؤں کی جاہل عورت کو کیا علم؟ ارے بیوقوف، اب تو اس فیلڈ میں بہت اچھے اور پڑھے لکھے گھرانوں کے لڑکیاں آ رہی ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ایک ایڈ کے ہزاروں روپے ملتے ہیں اور شہرت الگ۔ دنوں میں پورے ملک میں آپ کا نام پھیل جاتا ہے۔ پورے ملک میں نام پھیلنا کیا اچھی بات ہے؟ دادی کہتی ہیں لڑکیوں کا نام نکل جائے تو وہ بدنام ہو جاتی ہیں اور پھر سب اسے برا سمجھتے ہیں۔ تمہارے دماغ میں جہالت خسی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ تمہاری برین واشنگ کرنی پڑے گی۔ تائی، چاچی، دادی کی اقوال زنی جب تک دماغ سے نہیں نکلیں گے مشکل ہے۔ اس کے اس حقارت سے کہنے پر افشاں نے حیرت اور خفگی سے اسے دیکھا۔ اپنی دادی کے معاملے میں وہ کسی کو بولنے نہیں دیتی تھی۔ اسے تو ان سے بے انتہا محبت تھی کہ وہ ماں بھی تھی، باپ بھی، مگر اب اروما کے یوں کہنے پر اس نے برا مناتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی تھی اور وہ شاید سمجھ رہی تھی کہ وہ شرمندہ ہے۔ رات کو کھانے پر سب کی موجودگی میں اس نے پھر سے یہی موضوع چھیڑ دیا تھا۔ بیٹا، یہ جس ماحول، جس فیملی سے آئی ہے، وہاں تو واقعی شوبز کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ یہاں رہ کر خود اس ماحول کو دیکھے گی تو سب جان لے گی۔ ماموں نے نرمی سے اسے سمجھایا تھا، جبکہ ارسلان بھائی نے کھانا کھاتے ہوئے رک کر بغور اسے دیکھا تھا، جبکہ ارمغان ان تمام باتوں سے لاپرواہ کھانا کھا رہا تھا۔ بھائی تم بور تو نہیں ہوتی ہو؟ دل تو لگا ہوا ہے نا؟ اس کی خاموشی پر ماموں نے پھر سے اس سے پوچھا۔ جی، حالانکہ دادی، دادا جان اور تمام گاؤں والے بہت یاد آتے تھے۔ سارا دن تو ان کے گھر رونق لگی رہتی تھی۔ اس کی سہیلیاں تو بے شمار تھیں۔ گڈ بھائی، اسے کراچی کی سیر کراؤ۔ یہ اتنی دور سے گھر میں بند ہونے کے لیے تو نہیں آئی؟ او یس پاپا، کافی دن سے آؤٹنگ کا پروگرام نہیں بنا۔ کلفٹن چلتے ہیں۔ اروما بہت خوش لگ رہی تھی۔ ہاں ضرور، تم پروگرام بنا لو، بلکہ کل ارسلان کو میں آفس سے جلدی بھیج دوں گا، یہ تمہیں آؤٹنگ کروائے گا۔ انہوں نے خود ہی پروگرام فائنل کر دیا تھا۔ ماموں کو میرا کتنا خیال ہے، میری تنہائی کا۔ گھر میں رہ کر تو میں بور ہو گئی تھی۔ اتنا بڑا شہر اور اتنی خوبصورت جگہ، ہفتے سے زیادہ ہو گیا آئے ہوئے کہیں بھی نہیں گئے۔ اس نے اپنی خیریت کا خط تفصیل سے اگلے ہی دن علی پور لکھ دیا تھا۔ اب دوسرا خط ٹھہر کر لکھوں گی، جب کچھ سیر وغیرہ کر لوں گی۔ اسے سوچ لیا تھا، اور ہو سکتا ہے وہ راحیل حیات شاہ بھی کہیں مل جائے۔ اس کے دل میں دبی خواہش ابھری تھی۔ اتنے دن ہونے کے باوجود وہ اسے بھولی نہیں تھی۔ وہ اکثر یاد آ جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اسے جہاز میں ہونے والی اپنی حماقتیں بھی یاد آ جاتی۔ وہ بے ساختہ ہی مسکرانے لگتی۔ اسے اس بات کا بہت افسوس تھا کہ آخری وقت میں اسے خدا حافظ نہیں کہہ سکی تھی۔ ماموں کو دیکھتے ہی وہ بے خود سی ہو گئی تھی، اور جب پلٹ کر دیکھا تو وہ جا چکا تھا۔ لو افشاں، یہ سوٹ پہن لینا، شام کو کلفٹن چلیں گے۔ اروما کے ہاتھوں میں لان کا خوبصورت سوٹ تھا۔ کیوں؟ میرے پاس تو بہت کپڑے ہیں۔ تمہارے پاس سبھی کپڑے آؤٹ آف فیشن ہیں۔ یہ میرا سوٹ ہے، ابھی میں نے پہنا نہیں ہے، لے لو۔ اس کی ہچکچاہٹ دیکھ کر اروما نے وضاحت کی، مگر یہ تو آدھی آستینوں والا ہے۔ میں نے تو کبھی اتنی چھوٹی آستینوں والی قمیض نہیں پہنی۔ کبھی نہیں پہنی تو اب پہن لو، آج کل یہی فیشن ہے، لو پکڑو۔ اروما کو زبردستی اپنی بات منوانے کی عادت تھی۔ اس نے معدل نخواستہ تھام لیا تھا۔ ہائے اللہ، اتنا باریک کپڑا! اروما نے سر تھام لیا۔ اوہو بھائی، گرمیوں میں باریک کپڑے نہیں پہنیں گے تو کیا موٹے پہنتے ہیں؟
یہ تو ڈارک کلر ہے، اس میں جسم نظر نہیں آئے گا، ویسے یہ کلر تم پر بہت سوٹ کرے گا، اتنی بیوٹیفل ہو تم، اور تم نے اپنا ناز کیا ہوا ہے، 5 سال پرانے فیشن کے کپڑے پہنتی ہو۔ وہاں علی پور میں تو یہی فیشن چل رہا ہے۔ اسے اس کی تنقید خاصی بری لگی۔ وہ علی پور تھا میری جان، یہ کراچی ہے، تم نے سنا نہیں، جیسا دیس ویسا بھیس، انسان جس جگہ جس ماحول میں رہے وہاں کے مطابق ہی پہننا اوڑھنا چاہیے، یہی کامیابی ہے، بلکہ یہاں یہ کپڑے جو تم نے پہن رکھے ہیں زیادہ عجیب دکھائی دیں گے اور لوگوں کو متوجہ ہونے کا موقع ملے گا۔ اچھا پہن لوں گی، اب مزید کیا بحث کرتی، ویسے بھی اس سے کیسا مقابلہ، یہ اور بات تھی کہ شام کو وہ سوٹ پہن کر وہ خود کو بھی آئینے میں نہیں دیکھ سکی تھی۔ ہائے سارے بازو ننگے ہو رہے ہیں، ایک دفعہ اس نے پھر خود کو آئینے میں دیکھا اور پھر اپنی بڑی سی چادر جسم کے چاروں طرف لپیٹ کر باہر نکل آئی۔ تیار ہو گئی ہو؟ مومانی نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ جی ہاں بھی گرلز چلیں؟ ارسلان بھائی کی رنگ گھماتے ہوئے اپنے کمرے سے برآمد ہوئے۔ او یار رومی، یہ بیڈ شیٹ تو اترواؤ اس کی، اس کو دیکھتے ہی انہوں نے روما سے کہا، اور وہ اپنی فائنل ٹچنگ میں مصروف تھی، چونک کر اسے دیکھا۔ افشاں، اس سوٹ کا دوپٹہ کہاں گیا؟ وہ کیوں نہیں لیا تم نے؟ وہ تو بہت چھوٹا سا ہے۔ تو کیا ہوا بھائی، سوٹ کے ساتھ تو میچ ہے نا، یہ چادر بہت بری لگ رہی ہے، مگر میں تو چادر کے بغیر باہر نہیں جا سکتی ہوں۔ اس نے صاف انکار کیا۔ اوف شی از ریئلی، روما نے بھائی کو دیکھ کر کہنا چاہا تو اس نے آنکھوں کے اشارے سے اسے منع کیا۔ کیا ہوا بھائی، گئے نہیں تم لوگ؟ مومانی نے انہیں وہاں براجمان دیکھ کر پوچھا۔ ماما یہ چادر، پلیز آپ اسے سمجھائیں، سلیے میں جائے گی تو لوگ سیٹیاں بجائیں گے، پلیز یہ چادر بدل لو۔ ارے تو کیا ہوا، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ ٹھہرو میں تمہیں اپنی چادر لا کر دیتی ہوں، وہ پہن جاؤ۔ وہ چند ہی منٹ بعد وہ خوبصورت لون کا سفید دوپٹہ لے آئیں۔ یہ لو، ویسے بھی اس ڈارک کلر پر چل جائے گا، ٹھہرو میں تمہیں اڑا دیتی ہوں۔ اروما نے اس کے ہاتھ سے دوپٹہ لے کر اسے اسٹائل سے اڑایا۔ اس نے کھینچ کر اپنا بازو ڈھانپنا چاہا تو وہ چیخ اٹھی۔ خبردار خبردار، جو تم نے اب اسے ہاتھ لگایا، چلو آؤ۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر باہر لے گئی اور سیدھا گاڑی میں بٹھا کر چھوڑا۔ ہاں بھائی کہاں چلے؟ مرر سیٹ کرتے ہوئے ارسلان نے ریک آن کیا اور اروما سے پوچھا۔ آئی تھنک کلفٹن چلتے ہیں، افشاں کو سمندر دکھاتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ نروس سی بیٹھی ہوئی تھی، اتنا ہجوم، گاڑیوں کا سیلاب سا بہہ رہا تھا، اور اس قدر ماڈرن لڑکیاں، یہ لڑکی اسکوٹر چلا رہی ہے؟ اس نے سگنل پر رکی گاڑی سے آگے موٹر سائیکل کھڑی دیکھ کر حیرت سے دریافت کیا۔ نہیں، یہ لڑکا چلا رہا ہے۔ ہاں لڑکا، مگر یہ تو لڑکی، اس کے بال اتنے لمبے اور کپڑے، ہاں یہ پیچھے سے لڑکی آگے سے لڑکا ہے۔ ارسلان کی بات اور اروما نے زبردست کہا لگایا تھا، جبکہ اسے تو یہ سن کر مزید کچھ پوچھنے کی جرت ہی نہیں ہوئی۔ ساحل پر بے انتہا رش ہو رہا تھا، شاید چھٹی کا دن تھا، شام کا وقت، بچے جوان اور عورتیں پانی میں کھیل رہے تھے۔ آؤ افشاں پانی میں چلے۔ نہیں مجھے ڈر لگتا ہے، اتنی بڑی بڑی لہریں اٹھ رہی تھی، کہیں وہ بہہ ہی نہ جائے۔ ڈرو مت یار، آؤ پانچے چڑھا لو، زیادہ دور تو نہیں جائیں گے، گیلی ریت پر پھرتے ہیں، ارسلان بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ اس نے اس کے خوف کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنے ساتھ کھینچ لیا تھا۔ پانی کی لہر اس کے پانچے بھگو گئی تھی۔ اس نے اروما کو دیکھا، وہ پنڈلیوں تک شلوار چڑھائے مزے سے پانی میں چھپ چھپ کر رہی تھی۔ ارسلان نے بھی پینٹ کے پانچے فولڈ کر رکھے تھے۔ شلوار اوپر اٹھاؤ ورنہ سارے کپڑے بھیگ جائیں گے۔ اس نے گھبرا کر شلوار تھوڑی سی اوپر اٹھائی تھی۔ وہاں سب اسی طرح پانی میں کھیل رہے تھے، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، اس کے باوجود اسے ہزاروں نگاہیں خود میں چھید کرتی لگ رہی تھیں۔ تیز ہوا سے ململ کا دوپٹہ بار بار ہاتھوں سے پھسل جاتا تھا اور وہ اسے سنبھالنے میں خود بھی الجھ گئی۔ ہوا میں اٹھتا جائے میرا لال دوپٹہ ململ کا۔ قریب سے کچھ شوق سے لڑکوں نے اس کو دیکھ کر گانا شروع کر دیا تھا۔ وہ گھبرا کر اروما کے قریب ہو گئی۔ اروما بس کرو، آؤ اب چلتے ہیں، اب آ جاؤ چلتے ہیں۔ اروما پوری طرح موج میں تھی۔ کیا ہوا، تمہیں یہ سب اچھا نہیں لگ رہا؟ ارسلان نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ جی نہیں اچھا لگ رہا ہے، مگر خاصی دیر ہو گئی ہے نا، آنٹی انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس نے بروقت بہانہ گھڑا۔ ان کی فکر نہ کرو، وہ پریشان نہیں ہوں گی، آؤ ہم واک کرتے ہیں۔ ارسلان نے اسے کہہ کر ساتھ آنے کا اشارہ کیا تو اسے مجبوراً چلنا پڑا۔ تم پہلی دفعہ یہاں آئی ہو نا؟ جی، ابو نے تو کتنی بار ہی تمہارے دادا کو کہا تھا کہ وہ تمہیں بھیج دیں، کیونکہ جتنا حق ان کا ہے اتنا حق ہمارا بھی ہے، مگر وہ ہر دفعہ ٹال جاتے تھے۔ اب کی بار ابو نے خود ٹکٹ لے کر بھیج دیا تاکہ وہ انکار نہ کر سکے۔ ماموں مجھے بلاتے تھے مگر مجھے تو کسی نے نہیں بتایا، اس نے حیرت سے کہا۔ اچھا، حالانکہ ان لوگوں کو یہ بات تمہیں بتانا چاہیے تھی۔ خیر اب تو آپ آ گئی ہیں، اب یہاں ہی رہو گی نا؟ اس نے بغور اسے دیکھ کر پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، مجھے تو دادا جان نے کہا تھا کہ جب
واپس آنا ہو ہمیں بتا دینا، وہ لینے آ جائیں گے۔ او نو بھائی تم یہاں رہو، انجوائے کرو، تمہارا دل بہت جلد یہاں لگ جائے گا۔ اس نے اب کے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اس کا ذہن الجھ سا گیا تھا۔ ارسلان بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ ماموں نے اسے بلایا تھا تو کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ چھپانے والی بات کیا تھی؟ واپسی میں جب وہ روما کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی تو ڈھلتے سورج کی زرد روشنی میں اس نے راحیل حیات شاہ کو خوبصورت سی ماڈرن لڑکی کے ساتھ ساحل کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ چند لمحوں کو تو ساکت سی رہ گئی، کتنی خواہش تھی، کتنے ارمان کہ اسے دیکھے، وہ مل جائے، اور وہ نظر آیا بھی تو کب۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے باتیں کرتے جا رہے تھے۔ اروما نے اس کی محویت پر اسے چونکا دیا۔ بیٹھو نا، کیا دیکھ رہی ہو؟ اور وہ چونک کر فوراً ہی اندر بیٹھ گئی۔ گاڑی ٹرن ہو کر آگے آئی تو اس نے دوبارہ متلاشی نظروں سے اس کی سمت دیکھا، مگر وہاں چھایا اندھیرا کسی کو بھی دیکھنے یا پہچاننے میں حائل ہو گیا تھا۔ گاؤں سے خط آیا تھا، دادی نے سکینہ سے لکھوایا تھا کہ وہ بہت یاد آتی ہے، 20 دن ہونے والے ہیں، اب وہ واپسی کا سوچے۔ دادا جان، تایا افضل، حاجی چاچا، غرض پورا گاؤں سے یاد کرتا ہے، اس کی مرغی نے پورے 12 چوزے دیے ہیں اور سبھی خیریت سے ہیں، اس کی گائے بھی اس کے بغیر اداس ہے اور دودھ بھی کم دیتی ہے۔ اسے خط پڑھ کر ڈھیروں رونا آیا۔ ہائے، وہ کیسے اتنے پیارے لوگوں اور مخلص اپنوں کی سچی محبتوں کو بھلائے بیٹھی تھی۔ بس آج ہی واپسی کی بات ماموں سے کرتی ہوں۔ اس نے پکا ارادہ کیا، مگر اپنے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکی کہ ماموں تو رات کو بہت لیٹ آتے تھے اور اس وقت وہ سو جاتی تھی۔ اگلے دن ہی بات ہو سکتی تھی، مگر اس سے پہلے ہی اروما نے اگلی شام کو آرٹس کونسل میں تصویری نمائش میں جانے کا پروگرام بنا کر رکھا تھا، اور اس کے ساتھ باوجود انکار کے افشاں کو بھی جانا پڑا تھا۔ ماموں کہتے تھے کہ اسے گھمایا کرو اور وہ ہر جگہ اسے ساتھ لے کر جانے لگی تھی۔ تم اتنی پیاری ہو، اتنی سندر ہو، تمہیں ساتھ لے جا کر میری ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے، ہر کوئی ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، بڑا قیامت کا حسن ہے تیرا۔ لڑکے تو نظر تک چھپکنا بھول جاتے ہیں۔ اس کے اعتراض پر جو جواب ملا تھا اس نے شرم سے پانی پانی کر دیا تھا۔ مائی سویٹ کزن، ایک وقت آئے گا جب تم پورے پاکستان میں تہلکہ مچا دو گی، لوگ دیوانے ہوں گے تمہارے، بس خود کو تھوڑا سا چینج کر لو، علی پور پینٹ سے باہر نکل آؤ، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تہلکہ مچانے کا، نہ شہرت کا، وہ خفگی سے کہتی۔ اس کی یہی باتیں تو بری لگتی تھیں۔ ہائے ظالم، تجھے قدر ہی نہیں حسن کی، کاش میں اتنی حسین ہوتی تو کم از کم مس ورلڈ کے مقابلے میں ضرور جاتی۔ اسے اپنی معمولی سی صورت کا احساس تھا۔ اچھا بس ایسے ہی نہ تعریفیں کیا کرو، بھلا اسے کسی نے اتنے بھرپور انداز میں کہا تھا۔ اروما تو ہر وقت ہی اس کے حسن میں قصیدہ خواں تھی۔ ممانی نے 3 سوٹ نئے اسے بنوا کر دیے تھے اور تینوں پر جدید ترین فیشن کے مطابق تھے۔ اسے ایسے کپڑے پہنتے ہوئے اچھا تو نہیں لگتا تھا، مگر ممانی کی محبت، اروما کی ڈانٹ اسے بولنے ہی نہیں دیتی تھی، اور پھر اب تو اسے بھی آئینے کی زبان سمجھ آنے لگی تھی۔ اروما نے کہا تھا خود کو آئینے میں دیکھو تو سمجھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور وہ حیران رہ گئی تھی، بھلا ایسی بے جان اشیاء بھی بولتی ہیں؟ اب احساس ہوا تھا کہ آئینہ تو اپنے ہی اندر کی زبان بولتا ہے اور تصویر دکھاتا ہے۔ تعریف ازل سے عورت کی کمزوری رہی ہے، پھر وہ کیسے اس مہلک ہتھیار سے بچ سکتی تھی؟ اسے بھی اپنا آپ اچھا لگنے لگا تھا، پہلے سے بہت زیادہ اچھا، نیا اور انوکھا۔ صراحتی نظریں، تعریفی جملے اور والہانہ پذیرائی، اروما کے ساتھ جتنے فنکشن بھی اٹینڈ کیے تھے وہ خصوصی توجہ کا مرکز بن جاتی تھی۔ وہ حیرت سے سوچتی کیا وہ واقعی اس قدر حسین ہے؟ اسے تو کسی نے احساس ہی نہیں دلایا تھا۔ دادی کہتی تھی میری بچی بہت پیاری ہے، اپنے باپ محمد جمیل جیسی گوری اور ماں جیسی سبقت۔ ان کی تعریف میں ممتا کا پیار ہوتا تھا، جبکہ یہ تعریف جو یہاں ہوتی تھی الگ ہی نشاور بااثر تھی، ستائش بھری، سراہے جانے والی تعریف۔ دادی اور سارے پنڈ کی محبت کا ابال جلد ہی بیٹھ گیا تھا۔ ماموں نے بھی یہی کہا تھا کہ اب آئی ہو تو رہ کر جانا، اور اس کا بھی تو اس ہنگامہ پرور زندگی میں دل بہل رہا تھا۔ اگلے روز کی نمائش میں اسے ڈارک گرین اور لائٹ گرین کی کمبینیشن کا خوبصورت سوٹ پہنا تھا، میچنگ ہلکی پھلکی جویلری اور لائٹ سا میک اپ۔ وہ یوں دمک اٹھی تھی کہ اروما نے چیخ مار کر اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ ممانی نے پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، ارسلان بھائی نے سیٹی بجا کر اپنی حیرت اور پھر پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ او تو یہ بھی گئی اتنی جلد؟ ارمغان کا تبصرہ عجیب اور انوکھا ہوتا تھا۔ اسے اس لاپرواہ اور گھر والوں سے مختلف بلکہ بیزار شخص کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ کھانا اور پڑھنا 2 ہی اس کے شوق تھے، بہت کم وہ گھر والوں کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتا تھا۔ بقول اروما یہ ارسطو ہے، اسے دنیا کی رنگینی اور رعنائی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پڑھاکو، خشک مزاج، درویش، ملنگ، اسے تو کسی پرانے دور میں پیدا ہونا چاہیے تھا، غلطی سے اس دور میں پیدا ہو گیا، اب اس بور زندگی میں خوش ہے۔ ممانی سے البتہ وہ خاصا پیار کرتا تھا، انہی کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔
ارسلان سے تو قطعی تعلق تھا، اروما کے ساتھ بھی بس واجبی سی گپ شپ تھی، وہ ہی اسے بلا لیتی تھی۔ آرٹس کونسل میں تصویری نمائش دیکھنے والوں کا خاصا رش تھا، وہ دونوں بھی نمائش میں رکھی گئیں تصویریں دیکھ رہی تھی۔ اسے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئی، عجیب الجھی سیدھی لکیریں، رنگ اور اسی طرح خوفناک شکلوں والی عورتیں، کسی ایک کی آنکھ تھی تو دوسری کی غائب، کسی کے ہاتھ تھے تو پاؤں نہیں تھے، کوئی ٹیڑھی گردن والی تھی۔ اس نے کپ کپا کر جھرجھری لی۔ توبہ، عجیب و غریب تصویریں ہیں، بھلا ان کا کیا مقصد؟ اس نے اروما سے کہا تو اس نے فوراً اسے کوہنی سے جھونکا دیا کہ خاموش رہو، آہستہ بولو پاگل، سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ بس چپ چاپ دیکھتی جاؤ، یہ بھی فیشن ہے۔ اور وہ حیرت سے کندھے جھٹک گئی۔ ہاں، اسے ایک تصویر بہت اچھی لگی تھی، گاؤں کا منظر، کنواں اور پانی بھرنے والی خوبصورت خوبصورت لڑکیاں رہٹ چل رہی تھی۔ وہ کھو سی گئی منظر میں۔ کیا یہ تصویر اجنبی لگ رہی ہے؟ اس کے قریب ہی بھاری مردانہ مگر مانوس سی آواز گونجی تھی۔ وہ بے ساختہ پلٹی۔ آپ راحیل حیات شاہ؟ وہ اسے اچانک پا کر بوکھلا گئی تھی، اس کے اس طرح ملنے کی امید بھی تو نہیں تھی۔ کمال ہے، آپ کو میرا نام بھی یاد ہے، حالانکہ میں نے آپ کو بہت دیر سے پہچانا۔ اس نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، قطعی مختلف اس معصوم اور سادہ روپ سے جو اسے جہاز میں دیکھا تھا۔ بڑی سی پھولدار چادر میں چھپا ہوا جسم، اور آج وہ زیادہ حسین اور پرکشش لگ رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں اسے اس کا یہ بدلا ہوا روپ اچھا نہیں لگا، اسی لیے طنز کر گیا۔ وہ بھی سمجھ گئی تھی۔ جی، وہ اروما نے کہا تھا کہ تم شرمندگی سے وضاحت کرنے ہی والی تھی کہ اروما آگے جو اپنی دوست سے گپ لگا رہی تھی۔ ارے آپ، ہیلو راحیل شاہ، ہاؤ آر یو؟ بہت دنوں بعد نظر آئے اروما کی بے تکلفی پر۔ اس نے حیرت سے دونوں کو دیکھا۔ فائن، آپ سنائیں کس پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے؟ پروجیکٹ نہیں بھائی، آج کل تو فارغ ہوں۔ اور ہاں، ان سے ملیں، یہ میری فرسٹ کزن افشاں جمیل ہے۔ اور افشاں، یہ راحیل شاہ ہیں، بہترین فوٹوگرافر۔ کسی کی تصویر دل سے کھینچ لیں تو وہ حسینہ عالم بن جاتی ہے، خواہ کچھ بھی ہو۔ ارے نہیں مس اروما، کچھ تصویریں دل سے کھینچنے کے باوجود معیار نہیں پاتی۔ بہرحال تعریف کا شکریہ، اجازت۔ اس نے اسے بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا، بس ایک نظر اسے دیکھا اور خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ وہ گم سم سی کھڑی تھی۔ آؤ، یہ تو ایسا ہی سیلانی صفت بندہ ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ باپ اتنا امیر کبیر ہے اور یہ اخبارات اور رسالوں کے لیے فوٹوگرافی کرتا ہے، بہت سے انعامات ملکی اور بین الاقوامی جیت چکا ہے، شوقیہ فوٹوگرافی کرتا ہے۔ اروما اسے بتا رہی تھی اور وہ خاموشی سے سب سنتے ہوئے اس کے اچانک ملنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ جہاز والے راحیل شاہ سے قطعی مختلف نظر آ رہا تھا۔ اس نے اسے یوں نظر انداز کیا تھا جیسے جانتا ہی نہ ہو، حالانکہ اس کی آنکھوں میں پہچان کے رنگ واضح تھے، مگر رویہ کیوں؟ آخر کیوں؟ ایسا کیوں اس نے کیا؟ وہ بری طرح الجھ گئی تھی، نہ جانے کیوں وہ اسے اتنی اہمیت دے چکی تھی کہ اس کی صد میری بری طرح کھلی تھی، یا شاید اسے آشنا لوگوں کے اتنے جلد بدل جانے کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ بہرحال کچھ بھی تھا، وجہ اسے سمجھ نہیں آئی تھی، باوجود سوچنے کے ہاں یہ ضرور فیصلہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ ملا تو اسے ضرور جتائے گی کہ یہ شہری لوگ کتنے بے وفا ہوتے ہیں، بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ اور اس سے دوسری ملاقات جلد ہی ہو گئی تھی۔ ماموں اس کی برتھ ڈے منا رہے تھے، باوجود اس کے لاکھ انکار کے اس نے آج سے پہلے اپنی 18 سالہ زندگی میں کبھی بھی سالگرہ نہیں منائی تھی، نہ ہی گاؤں میں اس قسم کی محبت کے مظاہرے کوئی کرتا تھا، بلکہ کتنے ہی بار تو اسے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کب جنم دن آیا گزر گیا، اور اب اروما نے ڈھنڈورا پیٹ ڈالا تھا۔ ماموں شاید ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھے کہ ہلہ گلہ ہو، سو خاصے وسیع پیمانے پر اس کی سالگرہ کا اہتمام ہو رہا تھا۔ ماموں کے دوست، ارسلان کے دوست، اروما کی سہیلیاں، وہ تو ان تیاریوں کو دیکھ کر ہی حیران پریشان تھی۔ ممانی، یہ سب کیا ہے؟ ماموں اتنا پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ میں تو تم کیا ہو اور ہمیں کتنی عزیز ہو، یہ ہم سے ہمارے دل سے پوچھو۔ تمہاری برتھ ڈے ہے اور تم اسے معمولی بات کہہ رہی ہو؟ ہمارے بس میں ہو تو ہم زمین و آسمان سجا ڈالیں۔ ممانی کی بجائے یہ جواب ارسلان نے دیا، جو نہ جانے کس وقت اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے گھبرا کر اسے دیکھا، پھر ممانی کو۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر جا رہی تھی۔ اس نے دوبارہ اپنے دائیں طرف کھڑے ارسلان کی وارفتگی اور محبت بھرے لہجے پر غور کیا۔ ارے افشاں جی، آپ تو خدا کا سب سے حسین تحفہ ہیں، اور میں اس موقع پر چاہتا ہوں کہ ابو کی بھی یہی مرضی ہے، بلکہ تمام گھر والوں کی یہ خواہش ہے کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے اس گھر میں رکھ لیا جائے، اور میں اپنے دل میں۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اتنا بڑا فیصلہ اور اس سے کسی نے پوچھا بھی نہیں تھا۔ پھر اس کی شادی کے فیصلے میں دادا جان اور گاؤں میں جو بڑے موجود تھے ان کی بھی رائے مرضی شامل ہونی چاہیے
थी। देखो अफशा, तुम मेरी बच्ची हो, मुझे बहुत अजीज़ हो, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रख लूँ, और उसका हल यही है, तुमने बहुत अरसा गाँव में गुजारा है, यहाँ और वहाँ के फ़र्क को बखूबी जान सकती हो। अरसलान की भी ये ख्वाहिश है। रात को मामू ने उसे अपने कमरे में बुलाया था, वो सर झुकाए बैठी थी। देखो, तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, तुम्हारा फ़ैसला बहरहाल ज़्यादा मुकद्दम है हमारे लिए। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि हमें सुरखरू कर दो, खुशी दे दो, या मामू ने बात अधूरी छोड़कर सर झुका लिया था। उसने बखूबी उनकी बात सुनी थी। उनके झुके सर को देखकर अपने कमरे में आ गई कि मामू ने उसे सोचना, समझने और फैसला करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया था, और ये 2 दिन शदीद अज़ियतनाक थे। मेरे खुदा, मैं खुद अपनी शादी का फ़ैसला करूं तो ये तो सोचा भी ना था, और फिर मेरी शादी में दादा दादी चाचा ताया मेरे अपने शामिल ना होंगे तो उन सब की लाइल्मी में मैं कैसे हाँ कह दूँ? इनकार मगर कैसे? मामू भी तो इतना प्यार करते हैं, मुमानी माँ की तरह चाहती हैं अरोमा, और सबसे बढ़कर अरसलान की मोहब्बत उसके पाँव थमे, मगर मुझे तो अरसलान से मोहब्बत नहीं। उसके अंदर से कोई चीख उठा था, आंखें लम्हों में पानी पानी हुई थी। मोहब्बत राहील शाह का हेओला पानी की सतह पर डोला, मगर वो तो अजनबी और महज चंद लम्हों का साथी था। उसने तो दोबारा मिलने पर ज़रा सी शनासाई दिखाने की जहमत ना की थी। फिर किस बरते कि सास पर उसकी तरफ देखती। उसके लिए ये सूरत हाल बेहद परेशान कुन और अजियतनाक थी। सोच सोच कर दिमाग फटने वाला था। इतना बड़ा फ़ैसला मामू ने तो कोहे गरां सर पर लाद दिया था। भला आज से पहले उसने कहाँ कभी ऐसे फैसले करने के बारे में सोचा था? करने तो दूर की बात, गांव में तो रिश्ते नाते शादी ब्याह के तमाम फैसले बुजुर्ग ही करते थे। लड़की को तो इन मामलात का इल्म फाइनल बात के बाद ही होता था। मामू ने कहा था कि दोनों माहौल तुम्हारे सामने है। यहाँ उसे आज़ादी थी, उसकी अहमियत थी, राय का हक था, ऐशो आराम और सताइश भरपूर पुरलुत्फ़ ज़िंदगी। अगर मामू को इनकार किया तो ये सब छोड़ना होगा, और फिर गाँव। उसे ये शहरी ज़िंदगी पसंद थी, वो यहाँ रहना चाहती थी। ज़ात की अहमियत इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। कोई आपकी सुनता है, आपको अहम समझता है, राय का हक देता है। ये ऐसा नशा था कि उसके आगे सब हीज था। बस फिक्र थी तो दादा जान और दादी अम्मा की। उनके बगैर ये इतना बड़ा फ़ैसला कम से कम उनको इन्फॉर्म ही कर दिया जाए। उसने मामू से बात करने का फ़ैसला किया। मामू, आप मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे बड़े, आप जो भी मेरे लिए फ़ैसला करेंगे मुझे कबूल है। बस आप गाँव एक दफ़ा ज़रूर दादा जान से भी पूछ लें। उसने सर झुकाते हुए कहा था। अरे मेरी बच्ची, जीती रहो, खुश रहो, बेफिक्र हो जाओ। गांव में तुम्हारे दादा और ताया से बात कर चुका हूँ, उन्होंने इजाज़त दे दी है। मैंने उन्हें बुलाया था, मगर वो कहने लगे कि सफ़र ज़्यादा है, आ नहीं सकते। हमारा प्यार ओए और दुआएं अफशा को दे देना। सच मामू? वो खुशी से चीख उठी। एक पहाड़ सर से उतरा था, वो एकदम हल्की फुल्की सी हो गई थी। उस फैसले में उसके बुजुर्ग भी राज़ी थे। अब कुछ तसल्ली हुई थी। उसके फैसले पर भी सब बेहद खुश थे, और अरसलान ने उसे अकेले पाते ही हाथ थामकर बाहर गाड़ी में ला बिठाया था। कहाँ कहाँ जा रहे हैं? वो सूरत हाल पर घबराई हुई पूछ रही थी। कुछ उससे जुड़ने वाले ताल्लुक़ का भी एहसास था। खामोश, बस देखती जाओ, वो उसे कहकर खासी रोमांटिक मूड में ड्राइविंग करने लगा था। ये कोई होटल था, बहुत खूबसूरत और बड़ा। वो उसका हाथ थामे अंदर एक नीम तारीख से गोशे में ले आया था। वो हैरत ज़दा सी इर्द गिर्द देख रही थी। इतना खूबसूरत होटल, इतनी खामोशी, मध्यम सी मौसीकी, रोमानवी माहौल। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ कि घर पर सबके सामने मैं वो सब नहीं कह सकता जो यहाँ कहूँगा। उसकी नज़रें और देखने का अंदाज़, वो सिमट सी गई थी। धक धक करता दिल बेकाबू हुआ था। आई लव यू जाने मन। उसका सर्द हाथ अपने गर्म हाथों में दबाकर उसने कहा तो रफ्शा को यूँ लगा हज़ारों वाट का करंट उन हाथों के ज़रिए रोम रोम में पहुँच गया हो। उसने जल्दी से अपना हाथ खींचकर पसीने से भरा चेहरा साफ़ किया। बोलो जान, तुम भी तो कुछ बोलो यार। अब तो तुम मेरी हो। सिर्फ मेरी कल हमारी मंगनी हो जाएगी। और वो उसके बढ़ते हाथों की हरकत देखती ही पीछे हटी थी। वो हंस पड़ा। ओ यार, ओके, ठीक हो जाओगी। वो बहुत खुश लग रहा था। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, सब कुछ, इज़्ज़त, शोहरत, दौलत। तुम अपनी खुशनसीबी पर नाज करोगी अफशा डार्लिंग। वो उससे आने वाले वक्त के बारे में बातें कर रहा था, जबकि वो बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। क्या कहती? इस तरह तो कभी सुना ना देखा कि मंगेतर के साथ अकेले लड़की घूमती फिरे। पिंड में तो किसी की मंगनी होती थी तो वो मंगेतर का नाम सुनकर भी अंदर कमरे में जा छुपती थी। मिलना तो दूर की बात, मगर ये पिंड नहीं था, शहर था, और यहाँ के रीत रवाज भी मुख्तलिफ थे। मंगनी का सूट अरसलान अपनी पसंद से लाया था, और जब अरोमा ने उसे दिखाया तो वह हैरत से उस खूबसूरत कीमती बारीक लहंगे को देखकर रह गई थी। मुमानी उसके लिए सोने का सेट बनवा रही थी। पार्लर से एक हफ्ता कबल ही टाइम ले लिया गया था।
غرض کہ ہر شخص بے حد خوش تھا، ہاں مگر ارمغان کا اسے علم نہیں تھا کہ وہ خوش ہے یا نہیں۔ اس کے تاثرات سے تو پتہ نہیں چلتا تھا۔ ابھی وہ کہیں باہر سے آیا تھا، جوتے اتارتے ہوئے امی کو پکار رہا تھا۔ مومانی تو گھر پر نہیں ہے۔ وہ اسے دیکھ کر چونکا۔ اچھا، مجھے چائے کی شدید طلب ہو رہی ہے، اگر زحمت نہ ہو تو۔ ہاں ضرور، میں ابھی لاتی ہوں۔ وہ فوراً ہی کچن میں آ گئی۔ چائے بنا کر واپس آئی تو وہ صوفے پر ہی لیٹا ہوا تھا۔ شکریہ، اس نے کب اٹھایا۔ آپ کہاں رہتے ہیں سارا دن؟ گھر سے باہر رہنا اچھی بات تو نہیں۔ وہ اس گھر کی فرد بن رہی تھی، آخر اس سے بے نیاز کیسے رہتی کہ اس کی وجہ سے ماموں اکثر پریشان ہی رہتے تھے۔ اس کی بات پر اس نے بغور اسے دیکھا۔ میں پڑھتا ہوں اور شام کو جاب کرتا ہوں دفتر میں۔ جاب؟ اسے حیرت ہوئی۔ اسے کیا ضرورت ہے جاب کی؟ باپ بڑا بھائی کماتا ہے تو یہ تو پڑھتا ہے، کیا اس کا خرچ نہیں اٹھا سکتے ماموں؟ یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ جو ہیں اور جو ہونے والی ہیں اس پر غور کریں۔ وہی الجھی ہوئی باتیں جن کا سر نہ پیر۔ اس نے دکھ سے اسے دیکھا۔ یہ لڑکا خبتی اور جان بوجھ کر مجھے تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے۔ ماموں نے ایک دفعہ گلہ کیا تھا۔ اسے ماموں کی بات پر 100% یقین تھا۔ ایک گھر کا فرد اور اتنا لا تعلق سوائے ماں کے کسی سے کوئی واسطہ ہی نہیں رکھتا، اجنبیوں کی طرح آتے جاتے ہیلو ہائی کی اور بس۔ سنیں، آپ خوش ہیں اس رشتے پر؟ چائے پیتے ہوئے اس نے اچانک پوچھا تھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کا کیا خیال ہے، مجھے خوش ہونا چاہیے یا نہیں؟ اس کے سوال در سوال پر وہ چونکا تھا۔ میرا خیال، میں آپ کی جگہ ہوتا تو شاید میرا فیصلہ مختلف ہوتا، مگر اس میں آپ کا بھی کیا قصور؟ آپ دوسروں کی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور دوسروں کی انگلی تھام کر چلنے کی عادی ہیں۔ اس کی تنقید خاصی بری لگی تھی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، مجھ پر زبردستی نہیں ہوئی، مجھ سے پوچھا گیا تھا۔ یعنی ذاتی فیصلہ ہے آپ کا؟ افسوس یہ۔ وہ نہ جانے کیا کہنے لگا تھا کہ ارسلان کو دیکھ کر یکدم خاموش ہو گیا تھا۔ ارسلان نے پہلے اسے دیکھا پھر افشاں کو، اور اسے یہ نگاہ خاصی کاٹدار لگی۔ اسے شاید بلکہ یقیناً ارمغان کے ساتھ اس کا بولنا پسند نہیں آیا تھا، حالانکہ وہ اسی کا بھائی تھا۔ ارمغان چائے ختم کر چکا تھا۔ وہ کپ سمیت ہی کچن میں چلا گیا۔ افشاں تمہیں؟ وہ کچھ کہتے کہتے رکا، پھر صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے اپنے قریب بلا لیا۔ دیکھو افشاں، پرسوں ہماری منگنی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بدمزگی ہو۔ کیا مطلب؟ کیسی بدمزگی؟ اسے قطعی سمجھ نہیں آتا تھا۔ ارمغان میرا بھائی ہے، مگر اس کی عادت اور رویے کی وجہ سے ہم سب بہت پریشان رہتے ہیں۔ ابو کا تمہیں علم ہے؟ وہ اس کی وجہ سے کس قدر فکر مند ہیں۔ یہ نہ صرف گھر سے لاپرواہ ہے بلکہ گھر والوں سے بھی لا تعلق ہے، اور اس کے نظریات زندگی گزارنے کے بارے میں، روزی کمانے کے متعلق بہت عجیب ہیں۔ کم از کم اس خاص دور میں یہ تو دقیانوسی خیالات نہیں چل سکتے ہیں۔ مجھ سے یہ خاص طور پر جیلس ہے کیونکہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوں، کامیاب بزنس مین، گھر کا خیال رکھتا ہوں۔ گھر والے مجھے اس کے مقابلے میں زیادہ محبت اور عزت دیتے ہیں، اسی لیے یہ مجھے پسند نہیں کرتا، اور ایسے شخص کے ساتھ جو رشتوں کو اپنی غرض اور لالچ کی نگاہ سے دیکھے، مجھے تمہارا زیادہ میل جول پسند نہیں ہوگا۔ مگر اس نے آپ کی تو کوئی برائی نہیں کی۔ اس کی طویل گفتگو کے بعد وہ بولی، ارسلان بھائی سے بہت زیادہ بدگمان تھا، میں اسے تم سے زیادہ سمجھتا ہوں ابھی تو۔ بہرحال جو میں نے کہا یاد رکھنا، اوکے؟ اس کا لہجہ خاصا سخت تھا۔ افشاں نے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا۔ ابھی تو منگنی بھی نہیں ہوئی تھی اور یہ حکم دینے لگا تھا، پھر یہ ارمغان سے اتنا متنفر کیوں ہے؟ وہ تو اس کی برائی بھی نہیں کرتا۔ وہ الجھ سی گئی تھی، اتنا کچھ ہو رہا تھا، اتنا شاندار، مگر دل مطمئن نہ تھا، اور اس کی بے اطمینانی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کیا وجہ تھی۔ اس نے سبھی کو سوچا تھا، دادا جان، دادی جان، گاؤں کے سارے عزیز، وہ سب تو راضی تھے، پھر ماموں کا پیار، گھر والوں کی خوشی اور ارسلان کی محبت۔ ارسلان کی محبت؟ کون سی محبت؟ محبت ہی تو نہیں تھی، جبھی تو دل بے قرار کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ اس نے تو سمجھا لیا تھا خود کو اور اپنے دل کو۔ محض چند لمحوں کے مسافر سدا ساتھ ہم سفر نہیں بنتے۔ اس شخص نے امید کا کوئی دیا، روشنی کی کوئی کرن، اقرار کا کوئی مہکتا بول کہا ہوتا تو شاید وہ اب اس کی محبت میں بہادر بن کر مختلف فیصلہ کر جاتی، مگر اب اس کا بیک گراؤنڈ ایسا نہیں تھا کہ وہ جا کر راحیل حیات شاہ سے اپنے مقام اور حیثیت کا تعین کرواتی۔ اس سے محبت تھی، مگر اتنی انا اور خودداری ضرور تھی۔ منگنی والے روز روما اسے پارلر چھوڑ گئی کہ 2 گھنٹے کے بعد آ کر لے جاؤں گی، اور جب وہ 2 گھنٹے بعد اسے لینے آئی تو بے ساختہ چیخ اٹھی، افشاں یہ تم ہو؟ او مائی گاڈ! وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی، بیوٹیشین نے بھی کئی بار اس کی تعریف کی تھی، وہ شرما گئی تھی۔
आज तो तुम्हारा हुस्न क़यामत ले आएगा अरसलान, यू आर सो लकी। वो गायबाना भाई की तारीफ़ कर रही थी और सिर्फ वही एक क्या, तकरीब में मौजूद हर शख्स ने उसे बेहद और खुले दिल से सराहा था। तारीफ़ें, सताइश और हसरत ज़दा निगाहों ने उसका सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया था। इतनी बड़ी पार्टी थी, भांत भांत के लोग। उसने सोफ़े पर बैठे हुए ही हाल का जायज़ा लिया। अरसलान अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा था और सभी की निगाहें उस पर थीं। शायद मौज़े सुखन वही थी। उसने घबराकर नज़रों का ज़ाविया बदला और फिर निगाहें जैसे पलटना भूल गई थी। वो राहील शाही तमामों के साथ वो खड़ा था और बेहद गौर से उनकी बात सुन रहा था। ये यहाँ कैसे? इसे नहीं आना चाहिए था। यकदम ही एक बेकरारी सी बदन में उठी थी। कुछ लम्हों पहले का सारा खुमार जैसे हवा हो गया था। उसने बेचैनी से पहलू बदला और दोबारा पलटकर इधर उधर देखा। वो वहाँ नहीं था। मतलाशी निगाह फ़ौरन नहीं पलट सकी। वो हॉल के एक कोने से दूसरे कोने तक बगौर जायज़ा ले रही थी। कहाँ गया? नज़रें प्यासी थीं, जैसे सहरा में कोई प्यासा पानी की बूंद को तलाश रहा हो। हेलो मिस अफशाम, मुबारक हो मंगनी। अरसलान के दोस्त की आवाज़ पर वो बेख्तियार चौंकी थी। महवियत टूटी। बहुत से लोग करीब ही खड़े थे। वो ज़बरदस्ती ही मुस्कुराई। यार अरसलान, यू आर लकी। सच भाभी बहुत शानदार हैं। और कहीं अगर ये शोबिज़ में आ जाए तो क़यामत ही आ जाए। कोई दोस्त तारीफ़ और मशवरा इकट्ठे ही दे रहे थे। शुक्रिया यार, सोचेंगे कि आइंदा क्या करना है। हेलो अरसलान, मुबारक हो यार। वो अभी भी उसे मुकम्मल नज़रअंदाज किए हुए था। अरसलान ने बेहद गर्मजोशी से उसका शुक्रिया अदा किया था। आपको भी मुबारक हो शाहजी। लंदन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट में आपकी फ़ोटोग्राफ़ी के कमाल नमूनों ने बहुत शहरत पाई है। मैगज़ीन में जो मज़मून आप पर लिखा गया था वो मैंने पढ़ा था। ज़बरदस्त। ना जाने कहाँ से आप इतने खूबसूरत, हकीकी और कुदरती मनाज़िर और चेहरे ढूंढ लेते हैं। वो करीब ही खड़े थे और उनकी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ समात में उतर रहा था। मिल जाते हैं बाज़ औक़ात, इत्तफ़ाक़न ही ऐसे सादा और मासूम चेहरे नज़र आ जाते हैं कि वो मोनालिसा की मुस्कुराहट की तरह अमर और अनमिट नकूश छोड़ जाते हैं। उसकी निगाह पल भर को उस पर पड़ी थी। शाहजी, इसमें तो सारा आपकी आँख का कमाल होता है। क्या तस्वीर खींचते हैं, वाह वाह। शायद वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी तारीफ़ करने के लिए ही खड़े थे। सभी उसके आगे बौने थे। वो सब कद तनी हुई गर्दन के साथ अपनी इतनी तारीफ़ों पर महज मुस्कुराए जा रहा था जैसे ये सब कुछ उसके लिए नया ना हो। वो आदी था। ये तारीफ़ें खुशामदेह खूब मालूम था कि क्यों हो रही हैं। ये सभी शोबिज़ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे और उन्हें उसकी फ़ोटोग्राफ़ी की शदीद ज़रूरत रहती थी। वो बाकायदा किसी इदारे से मुंसलिक ना था। वो तो शौक़िया फ़ोटोग्राफ़ी करता था, दरविशाना ज़िंदगी गुजारता था। हर वक्त ट्रैवलिंग। कभी हज़ारों मील दूर बर्फ़ पोश वादियों में कोई हसीन नज़ारा दिल को लुभा जाता तो उसे हमेशा के लिए महफूज कर लेता। और कभी सहरा के भूरे तपते रेत की सजी तस्वीर इंटरनेशनल प्राइज़ जीत लेती थी। हाँ, ये ज़रूर था कि उसे अपने सफ़री अखराजात के लिए रुपयों की ज़रूरत रहती थी और उस मकसद की तकमील मैगज़ीन फ़ोटोग्राफ़ी से हो जाती थी। उसकी फ़ोटोग्राफ़ी आम सी सुपर मॉडल को सुपर मॉडल बना देती थी। रसाले को 4 चांद लग जाते थे और यूँ अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। पापा से वो कुछ भी लेना मुनासिब नहीं समझता था, हालांकि उनका करोड़ों का बिजनेस और जायदाद उसी की थी। इकलौती औलाद के सारे शौक़ और नखरे वो खुद उठाने को तैयार थे, मगर उसे तो इस आज़ाद खाना बदोशा वाली ज़िंदगी का सहर कहीं टिकने नहीं देता था। आज घर, कल बाहर। और पापा उसकी शादी का शदीद अरमान रखते थे। वो था कि हाथ ही नहीं आता था। मगर मसला सिर्फ उसकी हाँ का था। ढेरों रिश्ते ठुकराए जाने के बाद अब उन्होंने उसे इख्तियार दे दिया था कि वो खुद ही कोई लड़की पसंद करके उन्हें बता दे। हाँ, ऐसे वक्त में हयात शाह को बीवी की कमी बहुत महसूस होती थी कि वो राहील की पैदाइश के बाद सिर्फ 2 साल ज़िंदा रहीं। उन्हें कैंसर था और उनकी दौलत और तवज्जो भी उन्हें नहीं बचा सकी थी। राहील को आया ने पाला था। गचा पापा की मोहब्बत भी बेतहाशा मिली थी कि बिज़नेस की तमाम तर मसरूफियत के बावजूद वो अपने बच्चे के लिए ज़रूर वक्त निकालते थे। उसके बावजूद उसकी रूह का वो तृष्णा हिस्सा जो माँ की लोरी से खाली था उसे बेकरार रखता था। और उसकी बेचैन और मुस्तरिब ज़िंदगी का एक सबब यह भी था कि वो घर से निकल पड़ता था तो कई हफ्ते जंगल, दरिया और पहाड़ों की आबदा पाई में गुजार देता था। ना जाने क्यों उसे लोगों के हजूम और शोर शराबे से वहशत सी होती थी। उसे सुनसान, खामोश और अजनबी जजीरों की कशिश अपनी तरफ खींचती थी और वो बेख्तियार ही गले में कैमरा और पीठ पर अपना रिक्शैक बांधे निकल पड़ता था। कदम रुकने के आदी ना हुए थे, आसाब पर एक जुनून सवार हो जाता था और उसे रोकना नामुमकिन हो जाता था। या शायद अभी तक कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसी हस्ती मिली ही ना थी कि कदम रुक जाते।
اور گردش ایام کو ٹھہرنے کا بہانہ مل جاتا۔ منگنی کی رنگ ارسلان نے جب اس کے ہاتھ تھام کر پہنائی تو وہ چونکی، وہ تو گمسم سی ہو گئی تھی۔ راحیل شاہ اپنے دوست سمیت یہاں سے جا چکا تھا۔ ہاں، جاتے ہوئے اس نے جو کچھ کہا تھا وہ افشاں کے لیے کسی تازیانے سے کم نہ تھا۔ کسی دوست نے اس سے پوچھا کہ کوئی ایسا چہرہ، ایسا حسن ملا تھا کبھی جسے دیکھ کر اس کے دل نے بے اختیاری رک جانے کی خواہش کی ہو، نظر پلٹنا بھول گئی ہو، قدم ساکت ہوئے ہوں؟ اور اس کا جواب تھا ہاں، ہاں، ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا ہے۔ بہت سے مناظر انسان کو جکڑنے اور بے خود کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حسین اور پراسرار قدرتی مناظر مجھے باندھ لیتے اور میں بے خود ہو جاتا ہوں۔ جہاں تک چہرے کی بات ہے تو لاکھوں حسین چہرے دیکھے، ملکی غیر ملکی حسن، مگر ایک معصوم اور سادہ سا حسین چہرہ مجھے بے اختیار ٹھٹکا گیا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے میرے ساتھ رہنے والا چہرہ مجھے بہت عرصے یاد رہا اور شاید آئندہ بھی رہے۔ اس نے بے اختیار ہی اسے دیکھا، مگر راحیل شاہ تو اپنے دوستوں کی طرف پوری طرح متوجہ تھا۔ تو آپ نے تصویر کھینچی اس حسین چہرے کی تاکہ ہم بھی دیکھتے وہ انوکھا حسن جس نے آپ کو اسیر کر لیا؟ یہ ارسلان تھا۔ نہیں، کچھ چہرے حیا کی چادر میں لپٹے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور ان کی سادگی، شرم و حیا اتنی مضبوط فصیل ہوتی ہے کہ مخالف کو اس فصیل کو گرانے کی جرأت ہی نہیں ہوتی۔ ہاں، جب یہ فصیل وہ خود گرا دیتے ہیں تو ان کی ذات مضبوط کلا نہیں رہتی بلکہ گزرگاہ بن جاتی ہے۔ میں نے کسی چہرے کو پڑھنے میں کبھی اتنی بڑی شکست نہیں کھائی۔ جہاز میں چند لمحوں کو ملنے والے ہمسفر نے خود کو اتنا تبدیل کر لیا اور اتنی تیزی سے کہ میں حیران رہ گیا۔ کچھ قصور ہمارا بھی ہے، جس طرح درختوں کو کاٹ کاٹ کر ہم نے دھرتی کی کوکھ بنجر کر دی ہے، اسی طرح سادگی اور معصومیت کو ختم کرنے والے بھی بہت سے ہیں۔ خیر، یہ تو چلتا ہے، دنیا کی سٹیج پر ایسے بہت سے انہونے واقعات ہوتے رہتے ہیں، ان کا کیا ذکر، کیا گلہ۔ آئیں اویس صاحب سے ملتے ہیں، ہم کیا باتیں لے کر بیٹھے ہیں۔ اور اس نے اسے جاتے ہوئے بغور دیکھا تھا۔ کیمروں کی چکا چوند، مووی کی تیز لائٹ اور پہلو میں بیٹھے ارسلان کی سرگوشیاں، سب کچھ جیسے چند لمحوں کو منزل سے غائب ہو گیا تھا۔ جیسے یکدم کوئی آنکھیں بند کر لے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ 2 گھنٹوں سے زائد جاری اس تقریب میں ہر شخص خوش اور مطمئن فاتح تھا، سوائے اس کے۔ اس نے خود کو اس ماحول کا حصہ بنانے کی کوشش کی تھی مگر بے سود۔ اس کا دل چاہ رہا تھا روئے، زور زور سے جی بھر کے۔ اسے دادا جان، دادی اماں، تایا اور چاچا فوجی، سکینہ سبھی یکدم بری طرح یاد آنے لگے تھے، جیسے کوئی آنکھوں کے سامنے منظر گونج جائے اور باقی سارے مناظر اس ایک منظر سے دھندلا جائیں۔ اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے اس بھاری جوڑے زیورات سے نجات حاصل کی اور باتھ روم میں گھس گئی۔ بہت دیر بعد جب وہ دل کا بوجھ بذریعہ آنسوؤں سے ہلکا کر کے نکلی تو ارسلان شدت سے اس کا منتظر تھا۔ اوہ، یہ کیا بیوقوف، اتنی جلدی ڈریس تبدیل کر لیا؟ ابھی تو میں نے جی بھر کے تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، وہاں فنکشن میں تو موقع ہی نہیں ملا۔ اس نے اسے دیکھتے ہی خاصا برا منا کر ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ پل بھر وہ سہم سی گئی، اتنی جلدی ناراضگی؟ وہ دراصل میں تھک گئی تھی تو اس نے بہانہ بنایا۔ اوکے، خیر، تم آرام کرو، صبح بات کریں گے۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے اس کے قریب آ کر رکا۔ شوق بے باک نظریں اس پر جمی تھیں۔ تمہارے خوابوں پر اب صرف میرا حق ہے، میں خواب میں آؤں تو آواز دے لینا، صرف ایک کمرے کا تو فرق ہے۔ اس کے معنی خیز لہجے پر اسے بے انتہا شرم آئی۔ فوراً ہی رخ پھیر لیا تھا اور ارسلان نے اس کی اس حرکت پر قہقہہ لگاتے ہوئے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی طرف موڑا۔ بہت سہنی ہو تم ظالم، ایسی اداؤں سے پرہیز کیا کرو، میرا دل کہیں کوئی گستاخی نہ کر بیٹھے۔ اس کی گرم سانسیں چہرے کو آنچ دے رہی تھی اور لہجہ بہکا ہوا تھا۔ پلیز ارسلان، جائیں نہ، کوئی آ جائے گا۔ اس نے گھبرا کر خود کو چھڑایا اور اس کا قہقہا بے حد بلند تھا۔ بھئی آنے دو، جس نے آنا ہے، تم میری ہو، اب کسی کو کیا اعتراض نہیں ہے۔ ارسلان پلیز، مجھے نیند آ رہی ہے۔ کوئی بہانہ بھی کارگر نہ ہوتا دیکھ کر اس نے بے چارگی سے التجا کی۔ اوکے میری جان، تم آرام کرو۔ اسے شاید ترس آ گیا تھا۔ گڈ نائٹ۔ وہ مسکرا کر اس کا ہاتھ ہولے سے دبا کر باہر نکل گیا۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے اپنے دہکتے ہاتھ کو دیکھا۔ ابھی سے اس قدر جذباتیت، اس کا دل بے حد اداس ہو رہا تھا، اوپر سے ارسلان کا رویہ۔ اس نے خود کو شدید بے بسی کے جال میں جکڑا محسوس کیا۔ جی چاہا زور زور سے روئے، اتنے آنسو بہنے کے باوجود جیسے آنکھیں سمندر بن گئی تھیں اور پانی تمام بند توڑ کر کناروں سے نکلنے کو تیار تھا۔ کیا یہ سب اچھا ہوا ہے؟ اسے ایقان حاصل کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ سب کچھ ہونے کے باوجود الارم اس کے اندر کیوں بج رہا تھا؟ بظاہر یہ سب بہت اچھا، خوشکن، اطمینان بخش تھا، مگر اسے دلی سکون نہیں مل رہا تھا۔
اس نے بیڈ پر بیٹھ کر بے حد سنجیدگی سے اپنی کیفیت کا محاسبہ کیا تھا۔ اسے گاؤں علی پور سے دوری کا غم تھا یا اپنوں کی غیر موجودگی کا افسوس، یا اسے راحیل شاہ کی باتوں نے الجھا دیا تھا۔ ارمغان کی طرح وہ بھی کچھ پوری اسرار سی گفتگو کرتا تھا مگر کھل کر کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ اب وہ اتنی عقل مند نہیں تھی کہ اس پزل کو سمجھ سکتی۔ وہ علی پور گاؤں کی میٹرک پاس سیدھی سادی سی لڑکی، جسے اس کے گھر والے بے حد ذہین سمجھتے تھے، اس گورکھ دھندے کو قطعی سمجھ نہیں پائی تھی۔ ماموں ممانی کے خلوص میں کوئی شک نہ تھا۔ ارسلان کی محبت کے دعوے بلند بانگ تھے۔ پھر اور کیا چاہتی تھی وہ، اور کیا ضروری تھا کہ وہ جو چاہتی تھی مل بھی جائے؟ دادی کہا کرتی تھیں کچھ چیزیں تدبیر سے ملتی ہیں اور کچھ تقدیر سے۔ بعض اوقات جب تدبیریں ناکام ہو جائیں تو ہم تقدیر کو الزام دینے لگتے ہیں، مگر راحیل شاہ کے لیے تو اس نے کوئی تدبیر نہیں کی تھی، تو اس کا مطلب تھا وہ تقدیر میں نہیں تھا۔ پھر کیا واویلا اور کس بات کا سوگ؟ جو مل جائے اس پر شکر کرو، جو نہ ملے اس پر صبر، اور اس نے صبر کرنا سیکھ لیا تھا۔ ارسلان اکثر اسے اپنے ساتھ آفس لے جاتا تھا، اگرچہ اسے ان کاموں کی الف بے کا علم نہیں تھا، اس کے باوجود نہ جانے کہ وہ اسے آفس لے جاتا تھا۔ یہاں کا ماحول اسے زیادہ پسند نہیں آیا تھا۔ نوجوان لڑکیاں لڑکے اس قدر آزادی سے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے تھے کہ اسے شرم آنے لگتی تھی۔ ارسلان کے پاس اکثر کلائنٹ آتے رہتے تھے جو اپنی پروڈکٹ کے لیے اشتہار بنوانا چاہتے تھے، اور ان کے لیے ماڈلز کا انتخاب وہ خود کرتے تھے۔ گنجے سر اور موٹی موٹی توندوں والے ڈھلتی عمر کے سیٹ ماڈلز کو یوں دیکھتے جیسے قربانی کے بکروں کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ لڑکیاں بھی تو کیل کانٹوں سے لیس سامنے آتی تھی، اور جو ماڈل لڑکی پسند آ جاتی تھی اسے سیٹ صاحب اوکے کر دیتے تھے۔ ایڈوانس کی رقم اور بیانہ شاندار ہوٹل میں ڈنر سمیت ادا ہوتا تھا۔ اسے ارسلان کے اس کاروبار سے بہت وحشت ہوتی تھی۔ شروع میں تو اسے زیادہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ صرف ان لڑکیوں کے لباس، انداز و اطوار اور آزادی پر ہی حیرت زدہ ہو جاتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ارسلان کی ڈیلنگ اور کاروباری اداروں کے نمائندوں سے اس کی گفتگو نے اس کا اصل سامنے کر دیا تھا۔ ماموں دوسرے دفتر میں تھے، وہاں بھی یہی کاروبار ہوتا تھا۔ دونوں باپ بیٹا ٹھیک ٹھاک کما رہے تھے کہ کاروبار کے تمام رموز جانتے تھے۔ مزید خود کو ادب اور ثقافت کے نمائندہ بلکہ بانی سمجھتے تھے۔ جس قسم کی ثقافت کو وہ فروغ دے رہے تھے وہ تو اسلامی معاشرے کے چہرے پر انتہائی بدنما داغ تھی۔ سنو، اچھی طرح صبح تیار ہو جانا، تم نے میرے ساتھ آفس جانا ہے۔ وہ ممانی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جب ارسلان نے اچانک ہی اسے کہا تھا، مگر کیوں مجھے نہیں جانا؟ اسے اس کے دفتر جانا سخت ناگوار لگتا تھا۔ بھلا اس کا کیا کام خواہ وہاں جا کر کرسی پر بیٹھ کر آنے جانے والوں کو تکنا، گھٹیا باتیں سننا اور کاروباری گفتگو کی تو اسے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اس سے بہتر ممانی سے کچن کے متعلق باتیں کرنا زیادہ پسندیدہ مشغلہ تھا۔ دیکھا امی، آپ نے کیسے انکار کر دیا؟ اسے احساس ہی نہیں ہے کہ میں صرف اس کے لیے کیا کیا کرتا ہوں۔ اس کے انکار پر ارسلان کو غصہ آ گیا تھا، اور وہ اس کے غصے سے ڈر سے یہ بھی نہ پوچھ سکی کہ وہ صرف اس کے لیے کیا کرتا ہے۔ ہیں ارے یہ تم میری بیٹی کو ڈانٹ کیوں رہے ہو؟ آرام سے پیار سے بھی تو بات ہو سکتی ہے۔ ممانی نے خفگی سے اسے لتاڑا۔ ہاں، آپ کو بھی اسی کی سائڈ لینی ہے نا؟ میں اسے اس قدر محبت کرتا ہوں، کتنی جان مارتا ہوں اسے اچھی اور عیش و آرام کی زندگی دینے کے لیے، اور اسے تو کسی کا احساس ہی نہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ سب ہی زبردستی اور اس کی مرضی کے خلاف ہو گیا ہے۔ ذرا جو خوشی اس لڑکی کے چہرے پر دیکھی ہو، بیزار الجھی غیر و سا رویہ۔ پوچھیں امی، اس سے ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ ہمیں اپنا نہیں سمجھتی، یا پھر اسے اس رشتے سے خوشی نہیں ہوئی؟ کتنے دنوں کا لاواج پھٹ پڑا تھا۔ وہ جتنی کوشش کرتا تھا محترمہ اتنا ہی نخریلی حسینہ کی طرح اینٹ رہی تھی۔ نہ محبت کا جواب محبت سے، نہ گرم جوشی، نہ خوشی۔ عورت کی نفسیات کو وہ بہت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ شروع میں تو اس کی فطری شرم و حیا سمجھا، پھر اس کا گریز بھی نظر انداز کر دیا، مگر اب تو اس کی بے توجہی بری طرح کھٹکنے لگی تھی۔ کمال ہے یار، اتنے ماہ گزر گئے، اب تو اسے چینج ہونا چاہیے۔ اپنے لیے نہ صحیح میرے لیے ہی بہت لحاظ ہو گیا۔ میری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے، خام خواہ کا نخرہ۔ میں نہ جانے کیسے ہر بات برداشت کیے جا رہا ہوں، اور یہ بس بہت ہو گئی۔ اب اس سے کھل کر بات کرنی ہی ہوگی۔ اجنبی لڑکیوں سے اتنی فرینکنیس اور اپنے سے اجنبیت، یہ تو سارے پلان ہی خاک میں ملا دے گی۔ اس نے حیرت اور خوف سے ارسلان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ مامی کے چہرے پر بھی الجھن کے اثرات تھے۔ انہوں نے بغور افشاں کو دیکھا تو وہ مزید گھبرا گئی۔ ارے نہیں بیٹا، ایسی تو کوئی بات نہیں، خواہ میری بچی پر الزام مت لگاؤ۔ یہ شہر کی ماڈرن اور بے باک لڑکیوں کی طرح تھوڑی ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ، تعلیم اور پھر اس کی طبیعت اس طرح کی ہے کہ شرماتی ہے، اور کوئی بات نہیں۔ ممانی نے اس کی مکمل سائیڈ لی تھی۔ ارسلان خفا سا تھا، ماں کی بات سن کر بولا کچھ نہیں، بس خاموشی سے نکل گیا، اور وہ سہمے دل کے ساتھ گمسم سی بیٹھی رہ گئی تھی۔
اور اپنے کمرے میں آ کر ایک ایک بات یاد کرتے ہوئے اس کے دل میں ہزاروں خدشے ناک کی طرح لہرائے تھے۔ ارسلان کی جذباتی گفتگو اور خدشات کا اظہار مزید اس نے اس کی سرد مہری اور بیزاری کا بھی کھل کر اظہار کیا تھا جو وہ کئی دنوں سے اپنائی ہوئی تھی۔ ممانی نے بھی تو اسی کو سمجھایا تھا، وہ کیا کرتی، لاکھ کوشش کے باوجود اس کا دل ارسلان کی طرف مائل ہونے پر تیار نہ تھا۔ وہ کسی بھی طرح دل کے معید میں اونچے سنگھاسن پر اسے براجمان نہیں کر سکتی تھی۔ وہ منگیتر تھا، عمر بھر کا ساتھ اور یہ بیزاری مجھے سنبھلنا ہوگا۔ اگر انہی لوگوں کے ساتھ تمام عمر رہنا ہے تو پھر ان سے لا تعلقی اجنبیت کیسی؟ ابھی سے اپنا رویہ اچھا رکھنا ہوگا تاکہ کل کو میرے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ اس نے بے حد غور و خوض کے بعد فیصلہ کیا تھا۔ دل کا کیا تھا، یہ تو ضدی بچے کی طرح راحیل شاہ کے لیے ہم وقت ہمکتا اور تنگ کرتا رہتا تھا، مگر یہاں معاملہ دل سے سوچنے اور عمل کرنے کا تھا۔ سو اس نے اپنے دل کی ساری آوازوں کو نظر انداز کر کے دماغ کی سنی تھی۔ گاؤں سے بھی بہت عرصہ ہوا کوئی خط نہیں آیا تھا۔ منگنی کے بعد سے تو بالکل ہی رابطہ ختم تھا۔ انہوں نے تو اسے مبارکباد تک نہ دی تھی، حالانکہ وہ اس سلسلے میں راضی تھے۔ اس کے خط کا بھی جواب نہ آیا تھا۔ اگلی صبح وہ ارسلان کے منتخب شدہ لباس میں نک سک سے بنی سنوری جانے کو تیار تھی۔ ممانی نے اس کی نظر اتاری تھی، وہ لگ بھی تو پیاری رہی تھی۔ ارسلان کی نظروں کی چمک بتا رہی تھی کہ تمام غصہ اور ناراضگی ختم ہو گئی ہے۔ ارمغان آج کل زیادہ تر گھر سے باہر رہتا تھا، اگرچہ وہ یونیورسٹی سے فارغ تھا، اس کے باوجود صبح کا گیا رات کو آتا تھا، اور بقول ارسلان آوارہ نکما، نہ گھر کی فکر نہ گھر والوں کی، سارا دن آوارہ گردی عیاشی، دوستوں کے ساتھ ہلا گلا، اور رات کو سرائی کی طرح گھر آ کر سو رہے۔ کئی بار تو اس کا جی چاہا اس سے پوچھے، تم کیا چاہتے ہو، کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو، گھر والوں کو بھی تنگ کرتے ہو، ایسا کس لیے، مگر موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ وہ خود بھی تو بہت کم بات کرتا تھا، بس سلام کیا اور جھٹ اپنے کمرے میں گھس گیا۔ کوئی پوچھے بھی تو کس طرح؟ سنو، اگر آ ہی گئی ہو تو ایک اور احسان عظیم میری ذات پر کر دو کہ اپنا موڈ درست کر لو، ایسا لگتا ہے زبردستی گھر سے بھگا کر لایا ہوں۔ ارسلان نے گاڑی سے باہر جھانکتی خاموش گمسم افشاں کو دیکھ کر طنزاً کہا۔ اس نے رخ موڑ کر اسے گھورا۔ دیکھو، آفس میں اپنا موڈ بہتر رکھنا تم میری ذات سے منسلک ہو، تمہاری اگر تعریف ہوتی ہے تو مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے کہ انڈائریکٹ وہ میری ہی تعریف ہوئی، اور اگر یہ کہے کہ تم ایٹیکیٹ سے نا واقف ہو تو مجھے دکھ ہوگا، کیونکہ میں تمہارے بارے میں بہت جذباتی ہوں، اور مجھے تمہارے خلاف ایک بھی لفظ سننا گوارا نہیں۔ پلیز خود کو چینج کر لو، اس سوسائٹی میں موو کرنے کے طریقے سیکھو، آگے بڑھو، خود کو علی پور گاؤں کی محدود دنیا سے نکالو۔ ابھی تو بہت سے راستے، بہت سی منزلیں ہیں جو میرے ساتھ طے کرنی ہیں، اور میرا آئیڈیل ایک بااعتماد اور ہیلپ فل بیوی ہے۔ میں تنگ نظر شخص نہیں ہوں، نہ قدامت پسند، بہت کھلا دماغ ہے اور وسیع نظر ہوں۔ میری بیوی میرے ساتھ ساتھ ہر میدان میں، ہر کام میں ہو، میری ہیلپ کرے، میرا ساتھ دے، یہی میری خواہش ہے۔ وہ چپ چاپ اس کی باتیں سن رہی تھی، اور اگر میں یہ سب نہ کر سکی تو؟ یہ خدشہ تو فوراً ہی دل میں اٹھا تھا، جو بالآخر زبان پر آ بھی گیا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ میں نا امید نہیں ہوں، تم یہ سب کر لو گی، مجھے پکا یقین ہے، بس تمہیں گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے تمہیں آفس لے کر آتا ہوں کہ تم یہاں کا ماحول وغیرہ سمجھ لو اور کچھ نہ کچھ سیکھ لو، آئندہ تمہیں آسانی رہے گی۔ میں بہت سیدھی سادی لڑکی ہوں ارسلان صاحب، خدا را مجھے دفتری عورت نہ بنائے، مجھے صرف گھریلو عورت ہی رہنے دے۔ اس کے ماتھے پر بل سے پڑ گئے تھے۔ گھریلو عورت یعنی برتن دھونا، کپڑے دھونا، کھانا پکانا، اور بس؟ یہ سب کرنے کے لیے تو ہمارے گھر نوکر موجود ہیں، پھر تمہاری جگہ کہاں ہوگی؟ جاہلوں والی باتیں مت کرو، جو کچھ میں کہتا ہوں جھک نہیں مارتا، سمجھا کرو۔ اور ہاں، ابھی آفس میں ہمارے ایک بہت بڑے کلائنٹ آنے والے ہیں، لاکھوں کا کام وہ ہم سے کرواتے ہیں، ذرا سنبھل کے رہنا ہے۔ اس نے اسے ڈانٹتے ہوئے آئندہ کا پروگرام بھی بتا دیا تھا، اور وہ یہ بھی نہ پوچھ سکی کہ بڑے کلائنٹ سے اس کا کیا تعلق۔ وہ خاصے غصے میں لگ رہا تھا، جیسے اس کی باتوں پر جھنجھلا گیا ہو۔ شیخ صاحب ان سے پہلے ہی آفس میں موجود تھے۔ ارسلان جس طرح ان سے جھک جھک کر مل رہا تھا، اس کی عاجزی اور خوش آمدانہ رویہ ہی بتا رہا تھا کہ اسامی موٹی ہے۔ شیخ صاحب، اب تو آپ فائنل کر ہی لیں تاکہ آپ کے پروڈکٹ پر کام شروع کیا جا سکے۔ گرمی شروع ہو گئی ہے، اب تک تو اشتہار چل جانا چاہیے تھا۔ صحیح کہتے ہو ارسلان، مگر مجھے اپنی رم جم لان کے لیے کوئی بم قسم کی ماڈل چاہیے تھی، اور وہ آج تک تم نے چھپائی رکھی تھی۔ بس ڈن ہو گیا، مس افشاں میرے اشتہار میں کام کریں گی۔ اس نے چونک کر اس موٹے گنجے کو دیکھا، پھر ارسلان کو۔ مگر شیخ صاحب، مس افشاں کوئی ماڈل نہیں ہے، یہ میری کزن ہے۔
تو کیا ہوا بھائی، کزن ہے تو اور بھی اچھا ہے، فکر مت کرو، میں منہ مانگی رقم دوں گا، لیکن ماڈل یہی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے افشاں کو بے حد خوف محسوس ہوا۔ کمبخت کیسے دیکھتا ہے، بدن کے آر پار مندی مندی آنکھیں ہو رہی تھیں۔ اس کا دل چاہا بھاگ جائے یہاں سے، مگر کیسے؟ اس کے آگے ارسلان تھا۔ اس نے خود کو شدید بے بس محسوس کیا۔ وہ تو ٹھیک ہے شیخ صاحب، مگر مگر بس ڈن ہو گیا۔ ہاں آئیڈیا بمبار ہونا چاہیے، بلکہ میرے خیال ہے سمندر کے کنارے شوٹنگ ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ کیا سین ہوگا، مس افشاں نے رمجھم لان کا سوٹ پہنا اور سمندر سے نکل رہی ہوں، ٹھنڈ ہی ٹھنڈ، مزے ہی مزے۔ وہ منہ پھاڑ کر ہنس رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے تصور میں وہ مزے لے کر اسے اس حلیے میں دیکھ رہا ہو۔ افشاں کو جھرجھری سی آ گئی۔ ارسلان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر مسکرا کر شیخ صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ اوکے جناب، جو حکم، مزید کوئی فرمائش؟ ابھی یہ تو کام کر لو، اور بھی بہت آرڈرز جلد مل جائیں گے، بس کام ستھرا ہونا چاہیے۔ اس کی رول ابھی بھی ٹپک رہی تھی، آنکھیں گویا جم ہی گئی تھیں اس پر۔ اچھا جی اجازت دیجیے، اچھا جی اجازت، خدا حافظ۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا، وہ مسکرانا تو کیا ہونٹ بھی نہیں ہلا سکی تھی۔ ارسلان باہر تک چھوڑنے گیا تھا۔ او افشاں ڈارلنگ، یو آر سو لکی، شیخ صاحب نے تمہیں سلیکٹ کر لیا اپنے اشتہار کے لیے۔ تمہیں پتہ ہے جو بھی ماڈل ان کی ایڈ میں کام کرتی ہے دنوں میں یوں اوپر جاتی ہے۔ واہ، اب مزہ آئے گا۔ وہ بے انتہا خوش تھا، ناچ رہا تھا، جبکہ افشاں حیرت زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ماڈل نہیں بننا، وہ چیخ پڑی۔ افشاں، کیا بکواس، کیا پاگل پن ہے، کیوں چیخ رہی ہو؟ وہ یکدم ہی غصے میں آ گیا تھا۔ وہ کیا سوچ رہا تھا، اور محترمہ سارے خواب مٹی بنانا چاہتی تھی۔ میں نے کہہ دیا نا مجھے ماڈل نہیں بننا، بس، اس نے ہر درمی سے صاف انکار کر دیا۔ ارسلان کا جی تو چاہ رہا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کرے، مگر ضبط کر گیا۔ اس طرح تو معاملہ مزید بگڑ سکتا تھا۔ اسے پیار سے بہلا پھسلا کر رام کرنا بہتر تھا۔ جذباتی لڑکی تھی اور اسے اسی طرح ٹریٹ کرنا تھا جیسے اس کی عادات تھیں۔ رات کو کھانے کی میز پر سب کی موجودگی میں ارسلان نے دوبارہ وہی موضوع چھیڑ دیا تھا۔ دوپہر کے بعد سے وہ خاصا مایوس اور بجھا سا تھا۔ ماموں نے بغور افشاں کو دیکھا۔ دیکھو بیٹا، ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے، تم آزاد ہو اور جو چاہو کر سکتی ہو، مگر جہاں تک تمہارا ہم سے تعلق ہے تو ہم کوئی دقیانوسی لوگ نہیں ہیں، نہ ہم ماڈلنگ کو برا سمجھتے ہیں۔ تم نے تمام عمر ہمارے ساتھ رہنا ہے تو ڈر کیسا؟ دل سے تمام خوف نکال دو۔ ارسلان خود یہ چاہتا ہے تو تم کیوں ڈرتی ہو؟ کوئی فکر اور پریشانی والی بات نہیں ہے ابو، میں اسے یہ سب سمجھا چکا ہوں، مگر یہ وہ غصے سے کرسی دھکیل کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس نے بے بسی سے ماموں کو دیکھا۔ تم سمجھدار اور عقل والی ہو، یہ عمر بھر کا معاملہ ہے، جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا، تمہاری ہاں سے تمام معاملات سدھر جائیں گے، ہم سب کی یہی خوشی بھی ہے۔ ماموں نے تمام تر ذمہ داری اس پر ڈال کر اس کو شدید مشکل میں ڈال دیا تھا۔ یہ سب تو ارسلان کے ساتھ تھے۔ ممانی خاموش تھی، اور خاموشی رضامندی ہی کی شکل ہے۔ اروما سے شام کو اچھی خاصی بحث اس معاملے پر ہو چکی تھی۔ وہ تو اول روز سے ہی بھائی کی ہم نوا تھی، اور اس کی باتوں کو وہ جاہل پن اور دقیانوسی کہتی تھی۔ پھر وہ کس طرح کہتی، دل تو قطعی راضی نہ تھا۔ اور اچھائی برائی کا یہ احساس دادی کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے بچپن سے ہی اس کی تربیت بے حد سادگی سے اور اسلامی طرز پر کی تھی۔ شرم و حیا، اچھائی برائی اور جائز ناجائز کا تصور دادا جان کی باتوں سے ذہن نشین تھا۔ یہاں سب کچھ تھا، آزادی، عیش، ستائش، اور یہ سب کچھ اس پر اثر انداز بھی ہوا تھا، مگر اچھائی کی جڑیں 18 سالہ تربیت پر محیط اس کے اندر جمی تھیں، اتنی جلدی کیسے پگھل جائیں؟ مگر اسے ارسلان کے رویے سے شدید خوف محسوس ہوتا تھا، کہیں غصے میں آ کر وہ منگنی نہ توڑ دے تو وہ کیا کرے گی، کیا عزت رہ جائے گی؟ گاؤں میں تو منگنی ٹوٹنا بہت برا فعل سمجھا جاتا ہے، اور پھر سب کہیں گے کہ اس کے ماموں نے پہلی بار ہی بلا کر بے عزت کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ماموں کی بھی انسلٹ تھی، اور یہاں نہ جانے کب تک قیام ہو۔ وہ کیسے ان لوگوں کو ناراض کر کے رہ سکتی تھی؟ ارسلان نے کہا تھا، ایک بار، صرف ایک بار، تو کیا میں اس کی بات مان لوں؟ ہاں میں تیار ہوں۔ صبح اس نے آفس جانے سے قبل ارسلان کو اپنی رضامندی دے دی تھی، اور وہ یوں خوش ہوا تھا جیسے کسی خزانے کا راز معلوم ہو گیا ہو۔ فائنل ریکارڈنگ سے پہلے ریہرسل تھی، اور اس کا یہ پہلا ایڈ تھا، اس لیے اسے تو بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت تھی۔ کیمرے کا سامنا کیسے کرنا ہے، کیسے چلتے ہیں، کیسے لباس کی نمائش کرتے ہیں، بالوں کو یوں جھٹکتے ہیں، گردن ایسے گھمانی ہے۔ اسے لگا ریحانہ اسے پاگل کر دے گی۔ صبح سے شام تک ریحانہ اور ارسلان اس کے ساتھ مصروف رہتے تھے۔ کبھی کبھی تو وہ شدید کوفت میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ اسے مختلف ماڈلز کے اشتہارات، شوز اور ماڈلنگ کے انداز ویڈیو پر دکھائے جاتے تھے، اور وہ اتنے واہیات لباس پہنے فخر سے سر اٹھا کر
मटक मटक कर चलती मॉडल्स देखकर हैरत ज़दा रह जाती थी। खुद को उनकी जगह फिट करती तो जिस्म जान में कपकपी सी दौड़ जाती थी। नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं कम से कम इस तरह सबके सामने जिस्म की नुमाइश नहीं कर सकती हूँ, हरगिज़ नहीं। वो चीख उठी थी। बेवकूफ़, कौन कहता है कि ऐसे करो? पागल, तुम मेरी इज़्ज़त और अपनी इज़्ज़त को कोई यूँ दिखाता है जो ये तुम्हें दिखाया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि तुम थोड़ी बहुत मॉडलिंग सीख लो, तुम्हें चलने बोलने और तासुरात के इजहार का कुछ तरीका सलीका आ जाए। मॉडलिंग में सारा काम ही एक्सप्रेशन का होता है। जो कुछ हम दिखाना चाहते हैं, बताना मकसद होता है, उसका इजहार मॉडल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भरपूर तासुर से देना होता है। और वो तो मॉडलिंग की इस ट्रेनिंग से सख्त आजज़ हो गई थी। सुबह से शाम ऑफिस में रेहाना और अरसलान उसका दिमाग खाते थे। घर आकर अरोमा रही से ही कसर पूरी कर देती थी। अब तो जी चाहने लगा था जल्द अज जल्द ये काम मुकम्मल हो और जान छूटे। आज तुम्हारा फोटो सेशन है, प्लीज़ ज़रा अकल और सब्र से काम लेना। बड़ी मुश्किल से राहिल शाह से वक्त लिया है। एक तो तुम माशाल्लाह खुद इतनी प्यारी हो, दूसरे शाह के कैमरे का कमाल। तहलका मच जाएगा, पूरी कारोबारी दुनिया मेरे पीछे होगी और मैं बहुत जल्द अपनी अलहदा प्रोडक्शन कंपनी खोल लूँगा। अरसलान के मंसूबे हर रोज़ बदलते थे और उसके ख़यालात की परवाज़ की बुलंदी बढ़ती जा रही थी। उसे तो समझ नहीं आता था कि ये सब उसे बताने का मकसद क्या था। फिर ख्याल आता, वो उसे अपनी समझता है, उसकी ज़िंदगी की साथी है, इसीलिए अपने दिल की बातें उससे करता है, उसे अपना हमराज बनाता है। और ये सब कभी कभी तो उसे बहुत अच्छा भी लगता था कि कोई आपको इतना अहम समझता है, आपको अपना समझकर मशवरा मांगता है। राहिल शाह उसका फ़ोटो सेशन करेगा, ये सुनकर ही उसका दिल धड़कने लगा था। कितनी मुश्किल से, कितने दिनों बाद तो उस दिल को समझाया था, खुद को बहलाया था, और अब वो फिर से आ रहा था। वो कैसे उसका सामना करेगी? क्या सोचेगा वो कि ये देहाती सादा सी लड़की और ये काम, क्या वो ये पसंद करेगा? क्यों नहीं, वो खुद ये काम करता है। फिर उसकी पसंद नापसंद से मुझे क्या? मेरा क्या ताल्लुक़ उस गैर शख्स से? मेरा कल तो अरसलान से वाबस्ता है और उसे कोई एतराज़ नहीं, मामू को कोई एतराज़ नहीं, तो फिर उसका क्या एतराज़? वो उलझी खुद से सवालों जवाब में मगन थी जब रेहाना ने शाहजी के आने का बताया। वो तो आधा घंटा पहले ही पार्लर से तैयार होकर आ गई थी, क्योंकि उसने 10 बजे आना था और अब 11:15 हो रहे थे। हाँ तो अरसलान साहब, मॉडल तैयार है। वो बातें करता हुआ ऑफिस में दाखिल हुआ तो उसे देखकर बेइख्तियार ही वो उठी थी। राहिल, इनसे मिलो, ये मेरी कज़न मंगेतर और आज की मॉडल अफशा हैं। उसने बगौर सर से पाँव तक उसे देखा था। ओह अच्छा, ये मॉडल हैं। उसने बाकी सारे रिश्ते जैसे नज़रअंदाज कर दिए थे। कितना अजनबी लहजा था। तुम बैठो तो सही यार, क्या जल्दी है? उसे खड़े खड़े देख कर अरसलान ने कहा। जल्दी है यार, मुझे 2 जगह और जाना है, मेरा ख्याल है काम शुरू किया जाए। वो हद दर्जे मसरूफ़ और जल्दी में लग रहा था। ओके चलो आओ अफशा। वो उसके पीछे पीछे चलते हुए सोच रही थी कि ये शख्स हर बार मुझे मुख्तलिफ और ख़ुद से दूर क्यों लगता है। ये हर बार पहले से बढ़कर अजनबियत दिखाता है। क्या उसके और अरसलान के ताल्लुक़ की वजह से? चले मिस अफशा, आप यहाँ बैठ जाएं और इधर देखें। उसने बिल्कुल पेशावरों से अंदाज में काम शुरू किया था। वो चुपचाप स्टूल पर बैठ गई थी। भाई थोड़ा सर को ऊपर करें, गर्दन उधर ऐसे, और उसके हाथ उसके चेहरे गर्दन सर पर लग कर जैसे आग दहका रहे थे। उसके कपड़ों की खुशबू लबों में सुलगता सिगरेट इतनी नज़दीकी, उसे लगा वो पागल हो जाएगी। उसने तेज़ी से उसके हाथ को झटका था जो उसके बालों की तरफ बढ़ रहा था। राहिल शाह बुरी तरह ठटका था। बगौर उसे देखा जिसका सांस बेहद तेज़ चल रहा था। अरसलान साहब, आपकी मॉडल शायद तैयार नहीं है या फिर इनकी तबीयत ख़राब है, ये ताउन नहीं कर रही हैं, और आप जानते हैं मैं आज़ादी से काम करने का आदी हूँ। उसने सिगरेट का एक गहरा कश लेकर दूर खड़े अरसलान को कहा था जो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा था। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं, दरअसल फ़र्स्ट टाइम है ना। उसने कहते हुए उसे देखा। निगाहों में वाज़ेह तनबीह थी। सुनो, थोड़ी देर के लिए ऐसा ही करो जैसा शाह साहब कह रहे हैं। ये रोज़ रोज़ फारिग नहीं मिलते, बहुत कीमती वक्त है उनका भी और हमारा भी। शाबाश, हिम्मत से काम लो, अच्छा परफॉर्म कर रही हो, थोड़ा और बेहतर कर लो। वो नरम मगर सख्त लहजे में उसे समझा रहा था और वो सब्र का दामन हाथ से छोड़ बैठी थी। कीमती वक्त है तो मैं क्या करूं? जाने दो इन्हें, मुझे उनसे तस्वीरें नहीं बनवानी हैं। ये क्या बकवास कर रही हो? होश करो। अरसलान ने हैरत और गुस्से से उसके बाजू को झटका दिया था जबकि वो खामोश खड़ा था। मैंने कह दिया ना, इनसे तस्वीरें नहीं बनवानी, चाहे कुछ हो जाए, मैं जा रही हूँ। उसने गुस्से से कहकर कदम आगे बढ़ाया ही था कि अरसलान ने उसका बाजू अपने मजबूत आहिनी शिकंजे में कस कर उसे रोक लिया था। वो मज़े से सिगरेट पीता हुआ उसे सख्त जहर लग रहा था। ओके अरसलान, जब मॉडल तैयार नहीं
تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر صحیح، جب بھی ان کا موڈ بہتر ہو اور یہ جان جائیں کہ ماڈلنگ کسے کہتے ہیں، مجھے بلا لینا، میں آ جاؤں گا۔ اور ہاں، ذرا انہیں اچھی طرح ٹرین کرو، یوں کچے کھلاڑی میدان میں نہیں اتارتے، وہ کہہ کر سٹینڈ سے اپنا کیمرہ اتار کر یہ جا وہ جا ارسلان نے اسے دکھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی تم کس مٹی سے بنی ہو؟ تمہیں کسی کا احساس بھی نہیں، تم نے میری ساری محنت غارت کر دی، کیا چاہتی ہو تم؟ بولو۔ شاہ کا سارا غصہ اب اس پر اتر رہا تھا، وہ بالکل خاموش تھی۔ اسے ارسلان کا غصہ اور خفگی قطعی بری نہیں لگ رہی تھی، اس کے سر سے جیسے منو بوجھ ہٹ گیا تھا۔ راحیل شاہ کی موجودگی کیا کم تھی کہ اس کی قربت اور لمس، حالانکہ یہ تو اسے ریحانہ نے بھی بتایا تھا کہ اس نے بھی دیکھا تھا کہ فوٹوگرافر اپنی مرضی سے پوز بنواتے بلکہ خود بناتے ہیں، مگر اس سے نہ جانے کیوں راحیل شاہ کے سامنے یہ سب برداشت نہیں ہو سکا۔ اسے جانتی نہیں تو شاید اس کی مرضی پر عمل پیرا ہو جاتی۔ ارسلان خفا تھا، ریحانہ سمجھا رہی تھی، مگر وہ شاید آج اپنی مرضی کے موڈ میں تھی۔ ارسلان کا دل تو چاہ رہا تھا کہ اس گستاخی پر اسے 2-4 تھپڑ لگا دے تاکہ اسے کچھ ہوش آ جائے، مگر ابھی بڑا مرحلہ باقی تھا۔ پھر فوٹو سیشن تو پھر بھی ہو سکتا تھا، مگر شیخ صاحب والا اشتہار ابھی باقی تھا۔ اگلے روز وہ اسے سمندر پر لے آیا تھا، چونکہ شوٹنگ یہاں ہونی تھی، لہٰذا اس کا خیال تھا کہ ریہرسل بھی اسی جگہ کی جائے تاکہ عین وقت پر کوئی پرابلم نہ کھڑی کر دے۔ وہ ویسے بھی اس کے موڈ کی وجہ سے خاصا پریشان تھا۔ مصیبت کے وقت اور کام نکلوانے کے لیے گدھا بھی باپ بنانا پڑتا ہے، اس پر یہ کہاوت فٹ آ رہی تھی۔ ساحل پر وہ روما کے ساتھ پہلے بھی کئی بار آ چکی تھی، اسی لیے پورا اعتماد تھی۔ اس نے خاموشی سے اس کے کہنے پر پانی میں کھڑے ہو کر ریہرسل کی تھی۔ کل والے واقعے کی وجہ سے مزید ارسلان کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے احساس تھا کہ اس کا نقصان ہوتا ہے، مگر وہ اس کھیل میں اپنا نقصان بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کیسے غیر شخص کو اپنے جسم کو ہاتھ لگانے کی اجازت دے سکتی تھی؟ تصویر اتارنا تو برداشت تھا، مگر یہ اس حد تک کرنے کی گنجائش قطعی نہیں تھی۔ اور اس رات عجیب بات ہوئی، پہلی بار خواب میں اسے دادا جان نظر آئے، وہ رو رہے تھے۔ وہ پریشانی سے ان کی طرف بڑھی تھی۔ دادا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ ان سے پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں تھامی تصویر اسے دے دی اور اس تصویر پر نظر پڑتے ہی وہ خوف سے چیخ اٹھی۔ وہ اسی کی تصویر تھی، مگر بے حد خوفناک۔ اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا اور انتہائی مکروہ لگ رہا تھا۔ خواب کی وجہ سے ہی وہ سوتے سے چیخ کر اٹھی تھی۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا اور تمام چہرہ پسینے سے بری طرح بھیگا ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے اٹھ کر آئینہ دیکھا، چہرہ، آنکھیں، ناک، منہ سب کچھ درست تھا۔ او خدایا تیرا شکر ہے اللہ، میری توبہ، اتنا خوفناک خواب، ایسا مکروہ چہرہ ہو گیا تھا میرا۔ اور دادا جان وہ بھی تو رو رہے تھے۔ خوف کے ساتھ ساتھ الجھن اور فکر نے بھی آن گھیرا تھا۔ کتنے عرصے بعد دادا جان نظر آئے تھے اور روتے ہوئے، تو کیا وہ اسے یاد کر رہے ہیں؟ یقیناً یہی وجہ ہے، وہ تو ان کو بھول ہی گئی تھی۔ کتنے ماہ سے نہ خط لکھا، نہ ہی کوئی اطلاع تھی وہاں کی۔ گاؤں میں سب کیسے ہیں؟ شروع کا خوف اور پریشانی اب تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ وہ تو ان سب کو بھلائے بیٹھی تھی۔ یہاں کی ہنگامہ خیزیاں اور نئے نئے پروگرام کچھ سوچنے ہی نہیں دیتے تھے۔ آج ریہرسل دیکھنے شیخ صاحب خود آ رہے تھے اور ان کے ساتھ ہی دوپہر کا کھانا بھی ہوٹل میں تھا۔ ویسے تو وہ روزانہ ہی ٹھیک ٹھاک بن سور کر جاتی تھی، مگر آج ارسلان کی خصوصی تاکید تھی تو اس نے نیوی بلو سلکی سوٹ پہنا تھا، میچنگ جیولری اور میک اپ۔ نیلے پانیوں کے بیچ وہ کوئی نیلی جل پری ہی لگ رہی تھی۔ شیخ صاحب کی آنکھیں گویا اس پر سے ہٹنے کو تیار ہی نہ تھیں اور اسے سخت الجھن ہو رہی تھی۔ ریحانہ اور ارسلان اپنی ہی باتوں میں مصروف تھے۔ کیمرہ مین ظہیر خان لوکیشن دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے پریشانی سے ارسلان کو دیکھا۔ افشاں جی، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، کیا حسن دیا ہے اللہ نے، واہ! کلیوپیٹرا بھی شرما جاتی جو آپ کو دیکھ لیتی۔ شیخ صاحب اس کے بہت نزدیک کھڑے تھے، اس کا دوپٹہ ان کے چہرے کو چھو رہا تھا۔ وہ تیزی سے دور ہٹی تھی اور اس کی اس حرکت کو اس خبیث نے خاصی دلچسپی سے دیکھا تھا۔ میں اسے بلاتی ہوں، شوٹنگ شروع کرے، وہ کیا دیر ہے، اس نے یہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ بہانے سے کھسکی اور ارسلان جو کن اکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اسے بھاگتے ہوئے اپنی طرف آتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، اس لیے فوراً ہی معاملہ سیٹ کرنے کو وہاں سے اس کی طرف چل دیا۔ ہاں بھائی تیار ہو، چلیں شروع کریں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ تو کیا میں دیر کر رہی ہوں؟ تم ہی پتہ نہیں کیا معاملہ ڈسکس کر رہے ہو ریحانہ سے، اس نے خفگی سے اس کے الزام کے جواب میں کہا۔ اوکے چلو اب، اس نے ظہیر کو آواز دی اور وہ آہستہ آہستہ پانی میں جاتے ہوئے ارسلان کی زیر ہدایات کام کرنے لگی۔ ارے یار یہ کیا ہے؟ یہ سب تو اولڈ فیشن طریقے ہیں۔ نانا مجھے یہ آئیڈیا اچھا نہیں لگا۔
शेख साहब खुद भी उनके करीब ही आ गए थे। उनकी नापसंदीदगी ने अरसलान को एकदम परेशान कर दिया था। क्यों जनाब, क्या हुआ? आप कोई आइडिया दें, हम उसी के मुताबिक काम करेंगे। हाँ देखो, मॉडल को ज़रा और गहरे पानी में खड़ा करो ताकि बिल्कुल यूँ लगे जैसे समंदर से निकल रही हो, और उनके कपड़ों को भी गीला करो। समंदर में सूखे कपड़े अजीब मजाक है, हकीकत लाओ भाई, कोई ये मजाक नहीं है, लाखों का ऐड है। और ये मिस अफशा के फेस एक्सप्रेशन भी बहुत डल हैं, जैसे ज़बरदस्ती खड़ा किया गया हो। यार रोमांटिक पोज बनवाओ, देखने वाले पागल हो जाएं और अफशा का दिल चाहा उसे मार मार कर पागल कर दे। ओके सर, एज़ यू विश। हाँ भाई अफशा, तुम ज़रा पीछे और चली जाओ थोड़ा सा। डरो नहीं, हम यहाँ हैं। उसे मालूम था कि वो पानी से डरती है। डर? अरे भाई कैसा डर, मैं आपको बताता हूँ, आए। शेख साहब को उस वक्त अपने कीमती सफ़ेद कपड़ों और महंगे जूतों का भी खौफ नहीं रहा था। अफशा का बाजू थामकर उन्होंने उसे काफ़ी अंदर ले जाकर खड़ा कर दिया और मारे खौफ के उसका लहू मुंजमद हो रहा था। पानी उसके कदमों को उखेड़ने की भरपूर कोशिश कर रहा था। उसने दूर खड़े उन सबको देखा। शेख साहब के हाथ में बाजू अभी तक दबा हुआ था। पानी की एक बड़ी सी लहर उसकी कमर तक भिगो गई थी। उसने कपकपाकर कदम उठाना चाहा तो तवाज़न बरकरार नहीं रख सकी। उसके मुंह से चीख निकल गई। वो छपाक से पानी में गिरी थी। शेख साहब ने फ़ौरन ही झुककर उसके कंधों को थाम लिया था और फिर चंद ही लम्हों बाद उसे लगा समंदर का ठंडा पानी आग बन गया है और उसके जिस्म को झुलसा रहा है। शेख साहब उसे समझाने के बहाने मज़ीद पानी में डुबकियां दे रहे थे और उसके साथ साथ उनके हाथों की नापाक जसारत। उसके इर्द गिर्द आग का दरिया बढ़ता जा रहा था। उसने पूरी कुव्वत से उस खबीस को धक्का दिया था और फिर वो रुकी नहीं। अंधाधुंध भागते हुए उसने ना तो अरसलान की परवाह की थी जो उसे रोकने को आगे बढ़ा था, ना ही रेहाना की। ऊपर आते हुए उसका पाँव कई दफ़ा पत्थरों से फिसला था मगर वो रुकी नहीं। उसे अरसलान की आवाज़ आ रही थी, वो उसे रोक रहा था मगर वो रुकी नहीं। उसे उस आग के समंदर से जल्द अज जल्द दूर जाना था। टैक्सी ड्राइवर शरीफ आदमी था जो उसे इस हुलिये में देखकर शराफत से घर छोड़ गया था। दोपहर का वक्त था, उसमें किसी का भी सामना करने की हिम्मत ना थी, सो वो सीधी अपनी कमरे में आ गई और कमरे का दरवाज़ा बंद करके वो बिस्तर पर गिर गई। यूँ लग रहा था जैसे सदियों का आबलापा सफ़र करके आई हो। उसका जिस्म अभी तक सुलग रहा था। जिस लड़की का जिस्म किसी गैर ने ना देखा हो, उसके जिस्म को हाथ लगाने की जुर्रत उस खबीस ने की थी। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी मगर अपनी इज़्ज़त और आबरू को दाव पर लगाकर मुस्तकबिल की खुशियाँ ख़रीदना उसे कतई कबूल नहीं था। उसे बुरी तरह रोना आ रहा था। दादा जान और दादी माँ याद आ रहे थे और उसी लम्हे उसने वापसी का इरादा कर लिया था। अब मज़ीद वो यहाँ नहीं रहना चाहती थी। उसे अरसलान पर शदीद गुस्सा था। कैसा मर्द था, अपने मंगेतर को गैरों के हवाले करके मज़े से दूर खड़ा था। वो मामू से उसकी शिकायत करेगी और मुमानी से भी। उसे अरसलान का आज का रवैया कतई पसंद नहीं आया था। बेहिस मोहब्बत के दावे करता है, उसकी खुशी के लिए सब कुछ करने के दावे पर उसे यकीन आ गया था मगर आज उसे सबसे ज़्यादा दुख अरसलान की बेहिसी पर था। शाम तक रोने से दिल का बोझ हल्का हो गया था। अब उसे ख्याल आया वो मामू दफ्तर से शायद आ गए हों। उनसे मुझे अरसलान के आने से पहले ही बात कर लेनी चाहिए। मैंने कोई गलत नहीं किया, फिर क्यों यूँ चुप कर रहूँ? और मैं मामू से साफ कह दूँगी कि मुझे अब वापस भिजवा दे, बहुत देर हो गई है। वो ये सब कहने के लिए उनके कमरे तक आई थी। अंदर से आती आवाज़ों ने उसका दस्तक के लिए उठा हाथ रोक दिया था। अब्बू, मैं तंग आ गया हूँ इस नवाबजादी के नखरे सहते सहते। आज जो कुछ उसने शेख साहब के साथ किया, वो खुदाया लाखों की पार्टी हाथ से निकल गई। तुम उसे आराम से। बस अबू, बहुत आराम प्यार हो गया। उल्लू की पट्टी को तो अब मैं ठीक करूँगा, देखता हूँ कैसे नहीं करती ये सब। कल का वादा मैंने कर लिया है शेख साहब से। मैं ये डीलिंग किसी तरह नहीं छोड़ सकता और उसे अब मेरा हुक्म मानना होगा। आप बीच में ना आए। उसे लगा जैसे छत उसके सर पर आ गिरी हो। अरसलान, और ये लबो लहजा। फिर भी अरसलान, ज़रा नरमी से काम। नरमी से जो काम नरमी से निकल सकता हो उसके लिए डंडे की क्या ज़रूरत है? वो डराने से ही डर जाती है, फिर सख्ती क्यों करते हो? उसे मंगनी तोड़ने का ज़रा सा डरावा देखकर तो देखो। ये मामू थे, शफीक, मेहरबान और उसके हमदर्द। मैं उसके गांव वाले रिश्तेदारों से भी सख्त तंग हूँ। रोज़ ही ख़त लिख कर उसे वापसी के लिए बुलाते हैं। फालतू फारिग हैं वो, हर रोज़ किसी न किसी का ख़त मिलता है। शुक्र है उसे नहीं पता चला, वरना कब की भाग जाती वो। गाँव से रोज़ाना ख़त आता है। नया इंकशाफ। ओ खुदाया, इंकशाफात का दिन है क्या? अच्छा काम ज़रूर करो मगर सब्र से, मैं समझाऊँगा उसे। तुम ये शेख साहब वाला काम तो निकालो, मज़ीद बाद में देखा जाएगा। अभी तो बहुत ज़रूरत है उसकी, मेरे पास भी कुछ बुकिंग है उसके लिए। कहता हूँ नरमी से, वरना उसे ज़्यादा अरसा हम नहीं रोक सकेंगे। इस मुसीबत से मंगनी का ड्रामा भी करना पड़ा मुझे। जाहिल देहाती औरत, खूबसूरती के सिवा क्या है उसके पास? इतराना देखो बस पापा, मैं मज़ीद उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। उसे काम पर लगाएं ताकि उसके होश ठिकाने आ जाएं।
یہ ارسلان تھا، منگنی کا ڈرامہ اور کام، مزید کچھ بھی سننا اس کے بس میں نہ تھا۔ اس کے قدموں پہ چلنے کی سکت نہ تھی، بمشکل وہ اپنے کمرے تک آئی تھی۔ تو یہ ہیں اصل چہرے والے لوگ، نقاب کے پیچھے مکروہ شکلیں چھپائے، دولت و ہوس کے پجاری، جن کے نزدیک نہ رشتوں کی اہمیت تھی نہ ان کا تقدس۔ وہ انہیں آزاد خیال اور عمرہ کی اس صف کا سمجھتی رہی تھی جہاں اس طرح کی آزادی معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی، مگر یہاں تو اصل کچھ اور ہی تھا۔ کس خوبصورتی سے وہ ٹریپ ہوئی تھی، اس کی سادگی، معصومیت اور کم علمی نے کتنا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے وہ۔ ان کے کاروبار کی ترقی کا راز یہ تھا، نہ جانے کس کی دعاؤں سے خدا نے اسے بچا لیا کہ وہ بروقت کسی بڑی تباہی کا شکار ہونے سے بچ گئی تھی، ورنہ کسر تو کوئی باقی نہیں رہی تھی۔ ایک بار وہ پھنس جاتی تو پھر آئندہ کبھی نہیں۔ نہیں، وہ بری طرح کپ کپ آ گئی تھی۔ اس نے الماری کھول کر اپنا بیگ نکالا، جلدی جلدی اپنے جتنے کپڑے اسے نظر آئے سمیٹے۔ کسی کے بھی آنے کا خوف سہما رہا تھا، وہ تو یہاں سے نکلنا چاہتی تھی جلد از جلد۔ یہاں کوئی اپنا نہیں تھا، نہ ہمدرد۔ ان کے درمیان وہ تنہا اور اجنبی تھی، راستوں سے ناواقف۔ اسے شدید رونا آ رہا تھا، اسے کسی ہمدرد اور سچے انسان کی ضرورت تھی۔ وہ خاموشی سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی نکلی۔ رات کا اندھیرا ہلکا ہلکا پھیل رہا تھا، شکر تھا کسی نے دیکھا نہیں۔ گیٹ کے قریب بیگ چھپا کر وہ جوں ہی پلٹی، ارمغان کو دیکھ کر بری طرح ٹھٹک گئی۔ اس کا زرد رنگ ہو گیا۔ وہ ہکلا گئی تھی کہ اب یہ روکے گا۔ آؤ میرے ساتھ۔ اس نے اس کا بیگ اٹھا کر باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے اور وہ حیران پریشان سی اس کے پیچھے بائک پر بیٹھ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل کو اطمینان سا تھا کہ یہ غلط نہیں ہے۔ نہ اس نے کوئی سوال کیا، نہ اس نے کوئی جواب دیا۔ یہ نہ جانے کس کا گھر تھا، اتنا بڑا، خوبصورت۔ اس نے الجھ کر اسے دیکھا۔ ابھی ایک دھوکہ کھایا تھا، مزید اور کی متحمل وہ نہیں ہو سکتی تھی۔ فکر نہ کرو، جو کچھ سمجھ رہی ہو ایسا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں تمہاری پریشانی، خود کو محفوظ سمجھو۔ اور وہ سر جھکائے خاموش رہی تھی کہ اسے کیسے یہ علم ہو گیا کہ ارسلان اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ السلام علیکم راحیل بھائی، وہ ارمغان کی آواز پر بری طرح چونکی۔ راحیل شاہ اور یہاں مارے حیرت کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹھو بھائی، کیا ہوا؟ وہ یوں اس سے مخاطب تھا جیسے بہت عرصے سے ان کی بے تکلفی ہو۔ اس نے الجھ کر ارمغان کو دیکھا۔ میں بتاتا ہوں افشاں، تم بیٹھو اور فکر نہ کرو، یہاں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ مانی، یہ راحیل اور تمہارا، میں جس روز اسٹوڈیو فوٹو سیشن کے لیے آیا تھا اس روز شیخ صاحب اور ارسلان کی گفتگو سے سارا معاملہ سمجھ گیا تھا۔ تمہارے ماموں نے میری باتوں کو گھریلو مداخلت بتایا اور مجھے سختی سے دور رہنے کا کہا تھا، مگر میں ایک معصوم لڑکی کو ان بہت سی لڑکیوں کی طرح ارسلان کے ہاتھوں تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا جن کو میں باوجود کوشش کے نہیں بچا سکا۔ ارسلان میرے اثر و رسوخ کو جانتا تھا، تبھی وہ مجھ سے تعلقات اچھے رکھنے پر مجبور ہے۔ پھر میں نے مانی سے بات کی۔ اس کی اپنے بھائی اور باپ سے ناراضگی اسی مکروہ کاروبار کی وجہ سے ہے، مگر خونی رشتے کی وجہ سے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اپنے حد تک ضرور نیکی کر جاتا ہے۔ میرے بتانے پر اس نے تمہیں اور ارسلان کو نظر میں رکھا، بہت سے موقعوں پر تمہیں بے حد غیر محسوس طریقے سے بچایا بھی، اور آج تم یہاں ہو۔ ارسلان بے حد چالاک اور کاروباری شخص ہے، وہ اپنے خلاف کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا۔ بہت اذیت سے وہ یہ سب سن رہی تھی۔ مجھے گاؤں جانا ہے، اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ اس کے ماموں اس کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ کافی دیر بعد وہ بولی تھی تو صرف اتنا، ضرور کل صبح تمہیں واپس بھیج دیا جائے گا، میں آج گاؤں میں اطلاع کر دیتا ہوں۔ آپ کو کیا پتا میرے گاؤں کا؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ تو آپ نے جہاز میں بتایا تھا، اور مزید مانی سے معلوم ہو گیا۔ اوکے بھائی، میں چلتا ہوں۔ اس کی گمشدگی کا پہلا شک مجھ پہ ہوگا، لہٰذا مجھے گھر جانا چاہیے فوراً۔ اور افشاں میری بہن، تم یہاں محفوظ ہو، بالکل پریشان نہیں ہونا، میں صبح آؤں گا اور تمہیں خود گاؤں چھوڑنے جاؤں گا، مانی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ کئی آنسو خاموشی سے گالوں پہ بہہ نکلے تھے۔ یہ آنسو صاف کر لیں۔ سفید رومال اس کی طرف بڑھا ہوا تھا۔ مجھے آپ سے بہت گلہ ہے۔ اب اسے یاد آیا، یہ تو وہی راحیل شاہ ہے جو اتنے عرصے ملنے کے باوجود اجنبی بنا رہا تھا مجھ سے۔ کیوں؟ وہ سگریٹ پیتے انجان بننے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ آپ مجھے پہلے نہیں سب بتا سکتے تھے؟ آپ تو مجھے مزید تنگ کرتے رہے، مجھ سے اجنبیوں کی طرح ملتے رہے۔ آپ کو گلہ کیا ہے اجنبی بن کر ملنے کا؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ آپ نے مجھے منگنی پر بھی نہیں بتایا۔ ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے افشاں، اور بے وقت بات اپنا وزن اور اہمیت کھو دیتی ہے۔ اس وقت کوئی فائدہ نہیں تھا، شاید تم مجھ سے بدگمان ہو جاتی اور مجھے برا بھلا کہتی۔ جب تک انسان خود سے کسی کو نہ پہچانے اسے گمان ہی نہیں رہتا۔ ہاں، اب اجنبی بن کر نہیں ملوں گا، یہ وعدہ رہا۔ وہ سنجیدگی سے کہتے کہتے مسکرایا تھا۔ آپ نے جو تصویریں کھینچی تھی وہ پھاڑ دیں؟ معصوم سا سوال تھا۔ پھاڑ دوں گا، مگر ایک تصویر نہ پھٹ سکتی ہے نہ اتر سکتی ہے۔ کون سی؟ کیوں؟ یہ جو میرے دل پر اول روز سے نقش ہے، اور جو تصویر ایک بار دل کی اسکرین پر آویزاں ہو گئی وہ اتر نہیں سکتی۔
اتنا واضح اعتراف محبت، حیرت سے کھلی آنکھیں جو جھکی تو جھکتی ہی چلی گئیں، اور راحیل حیات شاہ کو بن کے ہی جواب مل گیا تھا۔ بے شک برائی اور بے حیائی میں بہت اٹریکشن ہوتی ہے اور انسان بہت جلد اس راہ کو اپنا بھی لیتا ہے، مگر صالح تربیت اور نیکی کی تعلیم کبھی رائے گاہ نہیں چاہتی۔ تمہارے اندر جو شرم و حیا اور نیکی کی تعلیم تمہارے بڑوں نے ڈالی تھی، اس نے تمہیں گناہ کے راستے پر چلنے نہیں دیا، اور تمہارے ایمان کی اسی سچائی نے مجھے راحیل حیات شاہ کو اسیر کر لیا ہے۔ اب شاہ اور میں تمہارے اندر جلتی اس شمع کو کبھی بجھنے نہیں دوں گا۔ اس نے روتے روتے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ اسے اس کی رفاقت اور ہمراہی میں اب کوئی خوف نہیں تھا۔ اللہ نے اسے اپنی طرف آنے کا اتنا خوبصورت اور سچا انعام جو بخش دیا تھا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آئے گا۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔